بارش زور و شور سے جاری تھی، اس کی آنکھیں بھی ٹل تھل تھیں۔ بارشوں کا یہ موسم اس کے لیے درد بھری یادیں اور وحشت آمیز اداسیاں لاتا تھا۔ رات کو نامعلوم کس پہر بارش شروع ہوئی تھی۔ صبح اٹھی تو باہر لان میں درخت نکھرے نکھرے مسکرا رہے تھے، ان کا سبزہ مزید نکھر گیا تھا، پھولوں کے رنگ اور شوق ہو گئے تھے، مگر اس پر نہ سبزے کی تراوٹ نے اثر کیا، نہ پھولوں کی خوبصورتی اس کے مزاج میں خوشگواریت پیدا کر سکی۔ مستعد اس کے اندر یادیں وحشت پھیلانے لگی تھی۔ برسات کا موسم مما کو پسند نہ تھا، جبکہ وہ اس موسم کو خوب انجوائے کرتی تھی۔ بارش کا بوند بوند برستا پانی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، گیلی مٹی کی سوندھی مہک، وہ دیوانی سی ہو جاتی تھی اس موسم میں، اور مما کو بھی ساتھ زبردستی گھسیٹ لیا کرتی تھی، اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کی خوشی کے لیے سب برداشت کر لیا کرتی تھی۔ مما، آپ کو یہ موسم پسند کیوں نہیں ہے؟ کبھی اس نے پوچھا تھا۔ پسند تو ہے، مگر یہ بارش اپنے ساتھ جو اداسی لے کر آتی ہے، اس کے شور میں بھی ایک ایسا سناٹا ہوتا ہے جو دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، وہ پسند نہیں ہے۔ مما کی نرم خوبصورت آواز اس کے سماعتوں میں گونج رہی تھی، اور آج اسے بھی یہ بارش اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اداسی اور وحشت نے اسے بھی مما کی طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ بارش زور و شور سے ہونے کے باوجود وہ گہرا سناٹا اپنے اندر پھیلتا محسوس کر رہی تھی۔ صبح سے رات ہو گئی، وہ کمرے سے نہ نکلی تھی۔ عبیرہ، عروسہ آپی، عارفہ آپی ناشتہ لنچ اسے کمرے میں ہی کروا گئی تھی۔ دونوں بھابھیوں، بھائی اور انکل آنٹی نے آ کر اس کی خیریت دریافت کی تھی۔ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی، ان میں سے کسی کی آمد اسے قرار نہ دے سکی۔ وہ چلے گئے اور وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ نگاہوں میں اس کا اپنا گھر تھا، جہاں مما اور بابا کے ساتھ وہ بہت مزے سے رہتی تھی۔ یادیں شفاف قطروں کی صورت اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر رخساروں پر بہہ رہی تھی۔ مان دروازے کے اس پار آنے والی آہٹوں میں اس نے صورت سے چہرہ صاف کیا اور رضائی تک اوڑھ کر لیٹ گئی۔ چند سیکنڈ بعد عارفہ آپی اسے پکارتی اندر آئیں۔ حیا، حیا گڑیا، وہ پیار سے پکارتی رہیں، پھر اسے سوتا سمجھ کر واپس چلی گئیں۔ کیا ہوا، حیا ساتھ نہیں آئی؟ ہارون صاحب نے عارفہ سے پوچھا۔ وہ سو رہی ہے۔ عارفہ کے جواب پر وہاں موجود ماں جی اور ان کی تینوں بیٹیوں کے منہ بن گئے تھے، جبکہ یاسین بیگم خاصی نروس ہو گئی تھی۔ سو رہی تھی تو اسے اٹھانے سے قیامت برپا ہو جاتی، جو اٹھایا نہیں مہارانی کو۔ بڑی پھپھو سمینہ شدید غصے سے گویا ہوئی۔ سارا دن نکل گیا، رات سر پر آ پہنچی اور وہ لڑکی کمرے سے نہ نکلی۔ حیرت ہے، اب ایسی بھی کیا آرام پسندی اور کاہلی، مہرو آپا نے بہت ہی بگاڑ دیا لڑکی کو۔ مجلی پھپھو تہمینہ نے بھی بہن کے انداز میں ابرو چڑھاتے ہوئے کہا۔ ہم تو بھتیجی سے ملنے کے جہاں میں بھاگ کے چلے آئے ہیں، اور وہ ہیں کہ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ چھوٹی پھپھو زرینہ نے بھی شکوہ کیا۔ دل چھوٹا مت کرو، ابھی اسے یہاں آئے دن ہی کتنے ہوئے، وہ جس غم اور تکلیف سے گزر رہی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ کچھ وقت لگے گا اسے پرانے رشتے بھولنے اور نئے رشتے قبول کرنے میں، رفتہ رفتہ وہ ہم میں گھل مل جائے گی۔ ہارون صاحب نے تحمل سے بہنوں کو تسلی دی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، وگرنہ پوت کے پاؤں تو پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں۔ ماں جی اپنے مخصوص لٹھمار انداز میں اس میں بڑبڑائی تھی۔ ان کے کہنے پر کھانا شروع ہو گیا۔ ماہین کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ ماں جی، میں نے شادی کی ساری تیاریاں کر لی ہیں، شادی اور ولیمے کے جوڑے بھی تیار ہو کر آ گئے ہیں، اب میں رکوں گی نہیں۔ موقع پاتے ہی تہمینہ سے مخاطب ہوئی۔ سمینہ اور زرینہ بھی موجود تھی۔ کون روک رہا ہے تجھے، کل بارات لے کر آ جا، وہ خوش دلی سے بولی۔ ارے واہ، ایسے ہی اکلوتا بھانجا ہے ہمارا صوبان، خوب دھوم دھڑکا ہوگا، زرینہ نے چہک کر کہا تو سمینہ بردباری سے گویا ہوئی۔ ہم سمجھ رہے ہیں تہمینہ کی بات، مہرو کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہو نا تم؟ ہاں ابھی مجھے نہیں لگ رہا بھابھی بہن کے انتقال کے 1.5 ماہ بعد ہی بیٹی کی شادی کرنے پر راضی ہو جائیں گی۔ بہن کی بات پر وہ کھل کر بولی تھی۔ ماں جی کے ہوتے ہوئے اس گھر میں بھابھی کے فیصلے چلیں گے؟ یہ کام ماں جی کے کرنے کے ہیں، ویسے بھی مہرو آپا کو گزرے 1.5 ماہ گزر گیا، اگر 1.5 سال یا 1.5 صدی بھی گزر جائے تو وہ واپس آنے والی نہیں ہے، پھر کیوں ان کے سال گزرنے کا فضول انتظار کیا جائے؟ زرینہ نے چالاکی سے ماں کے کان بھی بھرے اور سکھا بھی دیا، جس کی تائید دونوں بہنوں نے بھرپور انداز میں کی۔ اور ماں جی جو پہلے بیٹیوں کی باتوں پر عمل پیرا رہتی تھی، فوراً ہی بہو بیٹے کو حکم دے دیا کہ 2 ہفتے بعد عروسہ اور صوبان کی شادی ہے۔ بڑے بیٹے اور بہو کو بھی بلا لیا گیا تھا، اور ماں جی کے آگے کسی کی کیا جرت تھی کہ انکار کر سکے۔ ماہین جو بڑی بہن کی اچانک بیماری اور پھر موت کے صدمے سے دوچار تھی، نہ چاہنے کے باوجود خاموش رہیں۔ تہمینہ دوسرے ہی دن اپنی بھری پوری سسرال اور عزیز و اقارب کے ساتھ شادی کی تاریخ طے کر گئی۔ عزیز و اقارب سب جا چکے تھے، ماں جی بیٹیوں اور بہوؤں کے درمیان بڑی تمکنت سے بیٹھی تھی۔ شادی کی تاریخ دے دی گئی تھی، 2 ہفتے بعد ہونے والی تقریبات پر ڈسکس ہو رہا تھا۔ مان حیا کوریڈور سے بیگ کھینچتی ہوئی وہاں آئی۔
سب کی حیران سی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں، جبکہ چند نگاہوں میں برہمی اور طنز ابھرنے لگا تھا۔ وہ سب کو نظر انداز کرتی ہارون کے پاس چلی آئی۔ انکل، مجھے یہاں نہیں رکنا، شارجہ جانا ہے۔ اس کا لہجہ بہت پر اعتماد تھا۔ بیٹا اتنی ایمرجنسی میں ٹکٹ کس طرح دستیاب ہوں گے؟ ہارون صاحب حقیقتاً پریشان ہو گئے تھے۔ ماہین اٹھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر گویا ہوئی، کہاں جاؤ گی حیا؟ اب یہی آپ کا گھر ہے۔ میرا گھر نہیں ہے یہ، میں بابا کے پاس جاؤں گی۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم، بھول جاؤ بابا کو۔ تمہارا باپ وہ نہیں، ہارون ہے، سمجھی؟ ماں جی کی باروک کڑکدار آواز ہال میں گونج اٹھی۔ ماں جی پلیز، آپ غصہ مت کریں، میں سمجھا لوں گا۔ ہارون حیا کے سر پر ہاتھ رکھ کر ماں سے آہستگی سے گویا ہوئے۔ حیا کا موڈ بگڑا ہوا تھا۔ یہ لڑکی تو ہمیں کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے، ہمیں دیکھتے ہی کمرے میں بند ہو جاتی ہے۔ آج بھی اس نے یہی کیا، ہماری خوشی میں ایک لمحہ شرکت نہ کی اس نے۔ میں رشتہ میں برابری کی قائل ہوں، جب آپ میرے دکھ میں شریک نہیں تو میں کس طرح آپ کی خوشی شیئر کر سکتی ہوں؟ ہال میں سناٹا چھا گیا، کئی منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ نوجوان پارٹی نے بھی دلچسپی سے اپنی اس نازک اور خوبصورت کزن کو دیکھا تھا، جس نے سمینہ جیسی عورت کے آگے منہ کھولا تھا، جس کے آگے لوگوں کے منہ بند ہو جاتے تھے۔ اچھا، اب تم ہمیں رشتے نبھانے اور برابری کرنے کا درس دو گی؟ ان کا لہجہ کسی زہریلی ناگن کی پھنکار کی مانند تھا۔ سوری، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ انکل، ٹکٹ اوکے ہونے تک آپ مجھے کسی ہوٹل میں رہنے کا انتظام کرا دیں، اب میں یہاں نہیں ٹھہروں گی۔ سمینہ کا جواب دے کر وہ ہارون سے مخاطب ہوئی، بدتمیز ماہین، یہ تربیت کی ہے تمہاری بہن نے؟ اس لڑکی کو بات تک کرنے کی تمیز نہیں ہے، جو منہ میں آتا ہے بک دیتی ہے۔ سمینہ کے آگے کسی کو نگاہ اٹھانے کی جرات نہ تھی۔ اس کل کی لڑکی نے زبان درازی کر کے ان کی بے عزتی کر ڈالی تھی، جو انہیں کسی طرح برداشت نہ تھی۔ وہ حیا کو قہر آلود نگاہ سے گھورتے ہوئے ماہین سے مخاطب ہوئی، جو پہلے ہی حیا کی یک کے بعد دیگرے جرأتوں پر بدحواس اور خوفزدہ تھی، کچھ کہہ نہیں سکی۔ بیٹی، آپ یہاں سے کیوں جانا چاہتی ہیں؟ کوئی شکایت ہو تو بتائیں۔ ہارون کے بڑے بھائی احسان نے اٹھ کر معاملہ سنبھالا اور حیا سے مخاطب ہوئے، انکل، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہاں مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے، اور مما کے جانے کے بعد بابا بہت ڈسٹرب ہو گئے ہیں۔ میں بھی اگر یہاں رہی تو بابا بالکل تنہا ہو جائیں گے، کون خیال رکھے گا ان کا؟ اس کی آواز بھیگنے لگی تو وہ چپ ہو گئی۔ آنسو ضبط کرنے سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ گھٹن محسوس ہو یا دم نکلے، رہنا تمہیں اب یہی ہے۔ ماں جی آپ، ہارون لجاجت سے کچھ کہنا چاہتے تھے کہ وہ طیش میں آ گئی۔ اب تم درمیان میں مت بولو۔ ہارون، اس کو سچ سچ بتا دو، اب یہ کہیں نہیں جائے گی۔ غفران سے تمہارا تعلق مہرین کی زندگی تک تھا، مہرین چلی گئی، غفران سے تمہارا تعلق خود بخود ختم ہو گیا۔ تمہارے خالہ خالو بھی تھے وہ، اب تم اپنے سگے ماں باپ کے گھر میں ہو اور یہیں تمہیں رہنا ہے، بس۔ ماں جی سنگ دلی اور بے حسی کی زندہ حقیقت بنی کہہ رہی تھی۔ حیا کے سفید پڑتے چہرے پر دکھ کی کیفیت بڑھنے لگی۔ یہ اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھا، اور دوسرے ہی لمحے وہ ہارون کے بازوؤں میں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہیلو یار، کب آ رہے ہو؟ یہاں کئی خوشخبریاں ہیں۔ کیا ہیں؟ بتاؤ یار۔ دوسری طرف سے بہت فریش مگر بھاری آواز ابھری۔ پہلے بتا، کب آ رہے؟ ظفر نے جرح کی، اگلے ہفتے۔ سچ؟ پہلی خبر یہ ہے کہ سبحان کی شادی۔ اوہ، مجھے پتا ہے۔ دوسری خبر؟ ہارون انکل کے ہاں ایک بیٹی آئی ہے، بہت پیاری لڑکی ہے، لیکن بہت مغرور اور نکچڑ ہے، کسی سے بات تک نہیں کرتی۔ اوہ، کہاں سے آئی ہے؟ پرتجسس انداز میں پوچھا۔ ماہین آنٹی کی بہن کو تو جانتے ہو، مہرو آنٹی ان کی بہن ہے۔ دراصل ہارون انکل کی بیٹی آنٹی بے اولاد تھی، تو ان دونوں کے اصرار پر ہارون انکل اور ماہین آنٹی نے پیدا ہوتے ہی اپنی بیٹی انہیں دے دی تھی، جسے وہ لے کر شارجہ چلے گئے تھے۔ گھر کے سب بڑے اس حقیقت سے واقف تھے، جبکہ یہاں ہم سب سے چھپایا گیا تھا، وہاں حیا سے بھی پوشیدہ رکھا گیا۔ اور اب مہرو آنٹی کی وفات کے بعد انکل حیا کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ جب اس نے غفران انکل کے پاس شارجہ جانے کی ضد کی تو دانتوں نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ اوہ، بہت برا ہوا۔ اب کیا تاثرات ہیں محترمہ کے؟ بہت شدید، 4 دن ہسپتال میں رہ کر آئی ہیں شوق کی وجہ سے، اور گھر آ کر بھی وہ اس حقیقت کو ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ یہاں سے جانا چاہتی ہیں۔ دادوں نے نامعلوم غفران انکل کو کیا کہا ہے کہ وہ حیا سے بالکل رابطہ ختم کیے ہوئے ہیں۔ وہ رات دن موبائل ٹرائی کرتی رہتی ہے، ناکامی پر رونے لگتی ہے۔ دادوں کے اور اس کے تعلقات بے حد بگڑ گئے ہیں، اور خاص طور پر سمینہ پھپھو کے بھی۔ ارے ممی کے بھی؟ کیوں؟ جب آؤ گے خود دیکھ لینا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ سارے خواب کچے رنگوں کی طرح گڑمڑ ہو گئے تھے۔ گزرے دن خواب تھے یا ان دنوں وہ خوابوں میں جی رہی تھی؟ بھیانک خوابوں کی کانٹوں بھری پگڈنڈی تھی، جہاں ہر قدم پر انگنت کانٹے چبھ رہے تھے، اور جن کی چبھن روح تک میں پیوست ہو رہی تھی۔ وہ شدید ترین تکلیف میں مبتلا تھی۔ حیا، کیوں کمرے میں بند رہتی ہو؟ کیا سوچتی رہتی ہو میری جان؟
ماہین اس کے کمرے میں آ کر قریب بیٹھتے ہوئے ممتا بھرے لہجے میں بولی، آنٹی یہ سب خواب ہے، میں سوچتی ہوں یہ کوئی ڈراؤنا خواب ہے، جلد میری آنکھ کھل جائے گی اور پھر میں اپنے گھر میں ہوں گی، ماما اور بابا کے درمیان جہاں خوشیاں ہیں، رنگ ہیں، پھول ہی پھول ہیں۔ سوچوں کی دنیا سے باہر نکل آؤ حیا، سوچیں صرف فریب اور دھوکہ دیتی ہیں، اگر سوچنے سے دنیا بدلنے لگے، حالات سنورنے لگیں تو بیٹا دنیا میں کوئی دکھی، کوئی پریشان نہ ہو۔ آپ سچ کو مانو بیٹا، سچائی میں سکون اور راحت ہے۔ انہوں نے اسے سینے سے لگا کر اس کے پیشانی چومتے ہوئے کہا، عروسہ کی شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا، تیاریاں ہو رہی ہیں، آپ شریک ہوں، دیکھو لڑکیاں کس طرح حصہ لے رہی ہیں، آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ آپ مجھے یقین دلا دیں آنٹی، مجھے بابا کے پاس بھیج دیں گی تو میں جو آپ کہیں گی وہ کروں گی۔ آپ مجھے بابا کے پاس بھیج دیں گی نا؟ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے کسی معصوم بچے کا والدین سے بچھڑنے کے بعد ہوتا ہے۔ میں وعدہ نہیں کر سکتی حیا، آپ ہمیں آپی اور دلہا بھائی کی جگہ چاہے نہ دو، مگر پلیز حالات سے سمجھوتا کر لو۔ ماں جی کا حکم ہے، آپ کو یہاں ہی رہنا ہے، دلہا بھائی سے تمام رابطے ختم کر دیے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں مانتی ماں جی کو، مجھ سے میرے باپ کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ غصے سے وہ چیخ اٹھی اور وہاں سے نکل کر ان کے پاس پہنچ گئی۔ ماں جی اور سمینہ سر چھوڑے کھسر پھسر کر رہی تھی، اسے دیکھ کر سنبھل گئی۔ دادو آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ پلیز مجھے جانے دے بابا کے پاس، وہ ان کے قریب کھڑے ہو کر التجائیہ انداز میں بولی۔ 1000 دفعہ سمجھا چکے ہیں تمہیں، وہ تمہارا باپ نہیں ہے، تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہیں، مہرو کے مرنے کے بعد وہ نامحرم ہو گیا تمہارے لیے، اور ہم نامحرموں کو اپنی لڑکیاں نہیں دیا کرتے، آئی سمجھ تمہارے؟ سمینہ نے پتھر مار انداز میں کہا، وہ اسے دشمنی سے محسوس کرنے لگی تھی۔ بس بس اب کچھ مت کہنا، جو سمینہ نے کہا ہے کافی ہے، ویسے بھی یہ بڑی پھپھو ہیں تمہاری، یہاں پر مجھ سے زیادہ ان کی چلتی ہے، جو یہ کہے وہ مانا کرو۔ دادو نے اسے منہ کھولتے دیکھ کر جلدی سے کہا، نامحرم، مجھے ان کو دیتے ہوئے آپ کو یاد نہیں آیا کہ وہ نامحرم ہے؟ کس کو معلوم تھا مہرین اچانک اللہ کو پیاری ہو جائے گی اور تم بلا بن کر ہم پر سوار ہو جاؤ گی، دادو نے چڑچڑے پن سے کہا۔ مہرو نے زبان درازی کے علاوہ کچھ سکھایا ہی نہیں، خود تو میکے میں بھی صرف 2 بہنیں تھیں، سسرال میں بھی غفران بھائی کے سوا کوئی نہ ملا، مگر تمہاری تو سوچ سمجھ کر تربیت کرنی چاہیے تھی، بدقسمتی سے بھری پوری ہماری جیسے سسرال مل گئی، تو دوسرے دن ہی کاغذ پکڑا کر میاں باہر نکال دے گا زبان دے کر۔ جب آج تک آپ کو کاغذ نہیں ملا تو مجھے بھی نہیں ملے گا۔ اوئی ماں، کس غضب کی زبان دراز لڑکی ہے، اس میں مجھے طلاق، توبہ توبہ۔ وہ دونوں ہاتھوں سے گال پیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی، حیا وہاں سے چلی گئی۔ ستون کے پیچھے کھڑی ماہین دل پکڑ کر رہ گئی۔ عروسہ کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، چند دن بعد وہ مائیوں بیٹھنے والی تھی، اس کے چہرے پر دھنک رنگ بکھرے ہوئے تھے، گھر کا ہر فرد ہی خوش تھا، ہر ایک کے چہرے پر اسے مسرت دکھائی دیتی تھی، کیونکہ یہ خاندان کی دوہری شادی تھی۔ عروسہ منجلی پھپھو کی اکلوتی بہو بن کر جا رہی تھی، دونوں طرف جوش و خروش قابل دید تھا، مہمانوں کی آمد و رفت بھی جاری تھی، ہنسی مذاق کہے چھیڑ چھاڑ کا بازار ہر وقت ہی گرم رہتا تھا، اور اس کو کہاں عادت تھی اتنے لوگوں میں رہنے کی۔ ان کی بہت مختصر سی فیملی تھی، بابا کم گو تھے مگر اس کی باتیں بہت توجہ اور محبت کے ساتھ سنا کرتے تھے، امی آہستہ اور نرمی سے گفتگو کرنے کی عادی تھی، اس نے دونوں کو کبھی تیز بولتے نہیں سنا تھا۔ یہاں تو ماحول ہی مختلف تھا، ہر بات ہر عادت متضاد تھی، وہ خود کو اس ماحول میں ان کے درمیان انفٹ محسوس کرتی تھی، اور سوائے آنسو بہانے کے کر بھی کیا کر سکتی تھی۔ وہ روئی بھی بہت، مگر جب اسے خود یہ احساس ہوا کہ اس گھر میں خوشیاں بکھری تھیں، ان لوگوں نے اول دن سے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، اور جب سے یہ حقیقت آشکار ہوئی تو ان کی محبت مزید بڑھ گئی۔ دونوں بڑے بھائی وحید اور امیل، دونوں بھابیاں مہوش اور نازش، بھائیوں سے چھوٹی عروسہ، عارف اور عبیرہ اسے ہر دم خوش رکھنے کی سعی میں لگے رہتے، ان کے علاوہ دیگر کزنس بھی تھے جن کو اس نے لفٹ نہ دی تھی۔ اس نے جب اپنے بہن بھائیوں کے چہروں پر اپنے آنسوؤں کی وجہ سے رنجیدگی دیکھی تو سوچا اس کا حق نہیں ہے خوشی کے موقع پر ان کو رنجیدہ کرنے کا، غم راکھ کی کوکھ میں چھپی آگ کی طرح اندر ہی اندر سلگتا ہوا ٹھیک ہے۔ جب محبتیں چاہتیں اس نے تنہا وصول کی ہیں تو غم بھی کسی سے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر وہ روتے دل کے ساتھ مسکرانے کا ہنر تو نہ سیکھ سکی، مگر یہ تبدیلی اس میں ضرور آئی کہ وہ ان کے درمیان بیٹھنے لگی تھی۔ عروسہ آپی، وہ سبت بھائی آ گئے ہیں امریکہ سے، عبیرہ بھاگتی ہوئی آئی اور عروسہ سے لپٹ کر کہنے لگی تھی۔ ارے اچانک، رات تک پھپھو یہی تھی، ان کو معلوم ہوتا تو وہ ضرور بتاتی، بلکہ ان کے تو اہتمام ہی ختم نہ ہوتے سبت کے لیے، انہوں نے سرپرائز دی ہے۔ دادو کے پاس بیٹھے یہی کہہ رہے ہیں کہ عروسہ کے لیے سے بہترین شادی کا تحفہ کوئی اور نہ ہوگا۔ ہے بھی ٹھیک بات، سبت بھائی نہ آتے تو مزہ بھی نہ آتا شادی میں۔ عبیرہ بے حد خوش ہوئی۔ سبت بھائی انجینئر ہیں، پچھلے سال فرم کی طرف سے امریکہ گئے تھے 5 سال کے معاہدے پر، سمینہ پھپھو کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، بہت لاڈلے چہیتے۔
ابیرہ بڑی خوشی کے احساس سے سرشار حیا کو بتا رہی تھی جو سمینہ بیگم کے نام پر خاصی بدمزہ ہو گئی تھی۔ آؤ حیا، سب سے ملواتی ہوں تمہیں، عروسہ نے کہا۔ ضروری ہے کیا؟ اس کا لہجہ سرد ہو گیا۔ نہ نہیں، مرضی ہے تمہاری، مگر ملو گی تو اچھا لگے گا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، مجھے ایسے لوگوں سے مل کر اچھا لگتا بھی نہیں ہے۔ گھمنڈی ماں کی گھمنڈی اولاد، ماں کی طرح شوباز ہی ہوگا۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، کمرے میں آ گئی۔ رات کا کھانا بھی کمرے میں ہی کھایا۔ سب اچانک آیا تھا، اس طرح حیران کر کے جو اسے اور سب کو خوشی ملتی تھی وہ عرصے تک مسرور رکھتی تھی۔ ایئرپورٹ سے وہ سیدھا گھر آیا۔ ممی پاپا بھائی اور بھابھی سے مل کر وہ ان کے ہمراہ نانو سے ملنے آیا تھا۔ وہاں بھی اس کی اچانک آمد پر کچھ خفگی اور خوش دلی سے استقبال کیا گیا۔ دونوں ماموں کی فیملیز تھیں۔ نانو نے فون کر کے دونوں خالاؤں کو بھی بلا لیا تھا۔ سب جمع ہو گئے تھے، ہلا گلا تھا، ایک تقریب کا گما ہونے لگا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ ظفری کے ساتھ چہل قدمی کے لیے باہر نکل گیا۔ ظفری نے کہا، حیا سے ملے یار؟ ظفری نے اشتیاق بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ حیا فوراً ہی اس کو یاد نہ آ سکا۔ اوہ، وہ امپورٹڈ کزن، میں تو بھول ہی گیا تھا، وہ تو مجھے نظر ہی نہیں آئی۔ سب نے سوچتے ہوئے کہا، کیونکہ تمام شناسہ چہروں کے درمیان وہ گھنٹوں گھرا رہا۔ اس دوران کوئی غیر شناسہ چہرہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ ہاں بھائی، وہ اتنی آسانی سے نظر آنے والی چیز بھی نہیں۔ اچھا، تم کچھ زیادہ ہی متاثر نظر آتے ہو اس سے، سب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شوخی سے کہا۔ آف کورس، متاثر تو میں ہوا ہوں۔ اس کے اعتماد سے وہ حق بات سامنے والے کے منہ پر کہتی ہے۔ ہمارے خاندان کی لڑکیوں یا عورتوں کی طرح نہیں ہے کہ اس کی بات اس سے کہہ کر جنگ کا میدان گرم ہی رکھتی ہیں۔ مجھے اس کی دلیری پسند آئی ہے، کسی ایسے ویسے خیال کو جگہ دینے کی ضرورت نہیں ہے دل میں، ظفری نے رسانیت سے کہا۔ حیا کیا ہوا بیٹی؟ عارفہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو وہ کپڑے پسند نہیں آئے۔ ماہین اسے مخاطب ہوئی جس نے شادی کی تقریبات کے لیے بنائے گئے تمام کپڑے ناپسند کر دیے تھے۔ سوری آنٹی، مجھ سے اتنے بھاری بھرکم بھڑکیلے کپڑے نہیں پہنے جائیں گے۔ شادی کی تقریب میں تو بیٹا بھاری بھرکم کپڑے ہی اچھے لگتے ہیں۔ میں شاید آپ کا دل دکھا رہی ہوں آنٹی۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر خبت بھرے انداز میں آہستگی سے گویا ہوئی۔ مجھے عادت نہیں ہے ایسے بھاری بھرکم کپڑوں کی۔ کوئی بات نہیں میری جان، میں شوفر کو کہہ دیتی ہوں، آپ کو وہ شاپنگ سینٹر لے جائے گا، آپ اپنی پسند کی شاپنگ کر لینا۔ وہ اسے پیار کر کے کہتی ہوئی چلی گئی اور اسے محسوس ہوا ماما کی مہک کہیں آس پاس ہی پھیل گئی ہو۔ ماہین کا انداز بھی مہرو جیسا ہی تھا، محبت کی گداز اور ممتا کی مٹھاس سے لبریز دھیما اور نرم تر، پھر بھی وہ انہیں ماما نہ کہہ سکی تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو ڈرائیور کار کے پاس ہی کھڑا تھا۔ بلو جینز وائٹ ٹی شرٹ میں اس کی وجاہت نمایاں تھی۔ براؤن بالوں کا ہیئر سٹائل، اس کی ڈریسنگ کسی طرح اسے ڈرائیور ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ اس نے رک کر لان اور پورٹیکو کو دیکھا، وہاں کوئی دوسرا تھا ہی نہیں۔ اس کے پاس پہنچ گئی جو سیل فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک ناشناسا چہرہ سامنے تھا۔ شوفر؟ بڑی الجھن بھری آواز تھی، گویا یقین اور بے یقینی کے انداز میں پکارا گیا ہو۔ سبت جو ابھی اپنے گھر سے یہاں پہنچا تھا، کار سے نکلتے ہی کسی کی کال آ گئی جو سننے کے لیے وہ رک گیا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ حیا ہے۔ اس کی گوری رنگت اور بھوری آنکھوں سے کافی حد تک ماہین ممانی کی شبیہ آ رہی تھی۔ اس کی رگے شرارت بھڑک اٹھی۔ جی میڈم، اس نے موبائل جیب میں رکھتے ہوئے لہجے کو مادبانہ بنایا۔ شاپنگ سینٹر چلو؟ کنفرم ہونے کے بعد اس کا لہجہ حکمیہ ہو گیا۔ جی اچھا، سب نے سعادت مندی سے کہتے ہوئے کار کا دروازہ کھول دیا۔ دماغ درست ہے تمہارا، پچھلا دروازہ کھولو۔ بے دہانی میں وہ اگلا دروازہ واں کر بیٹھا۔ اس کے چلانے پر صورت سے پچھلا دروازہ واں کیا۔ میڈم کس شاپنگ سینٹر جائیں گی؟ سب نے بیک میرر میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، یہاں اچھا اور بڑا مال کون سا ہے؟ اسے امریکہ گئے ابھی ایک ہی سال ہوا تھا۔ ذہن کی اسکرین پر پورا کراچی موجود تھا جس کے چپے چپے سے وہ بخوبی واقف تھا۔ ایک بہترین شاپنگ مال پر وہ اسے لے آیا تھا۔ وہ پرس اور دوپٹہ سنبھالتی کار سے نکل آئی۔ تم کہاں آ رہے ہو؟ اسے ساتھ آتے دیکھ کر وہ بولی۔ میڈم خریداری میں مدد کرواؤں گا آپ کی۔ شٹ اپ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، گاڑی کے پاس جاؤ۔ وہ اسے ٹانٹ کر اندر داخلے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ واہ میڈم، آپ نے تو مجھے وہاں کی ڈرائیور بنا دی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا کار کی طرف بڑھ گیا اور اس کی حیرت کے انتہا نہ رہی جب اس نے آدھے گھنٹے بعد حیا کو کئی شاپر پکڑے آتے دیکھا۔ اس نے بڑھ کر وہ تمام بیگز گاڑی میں رکھ دیے۔ میڈم آپ نے اتنی جلدی خریداری کر لی؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے پیچھے بیٹھی حیا سے حیرانی سے کہا۔ جب ایک بوتیک سے سب مل جاتا ہو تو کیا ضرورت ہے پورا مال چھاڑنے کی؟ یہ بات بھی آپ نے درست کی، اگر منہ بند کرو اپنا، کار ڈرائیو کرو۔ حیا نے اسے ڈانٹا۔ وہ جی اچھا کہہ کر ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ حیا اس کے اعتماد پر حیران تھی۔ وہ رکھ رکھاؤ سے ہی نہیں، گفتگو اور اعتماد سے بھی ڈرائیور نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی پورا اعتماد اور شوق نگاہوں کے حصار میں وہ جاتے ہوئے بھی رہی تھی۔ اس نے واپسی میں جگہ بدل دی تھی مگر اس نے پہلے ہی سائیڈ مرر اسی طرف فوکس کر دیا، گویا وہ اس کی سوچوں سے باخبر تھا، اور واپسی میں بھی اس کی نگاہوں میں رہی۔ وہ بیگس لے کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ہال سے خوبصورت آوازیں آ رہی تھیں، سب وہاں جمع تھے۔
اپنی شاپنگ وہاں لے کر جاتی تو اسے معلوم تھا مذاق اڑایا جاتا، ان کے بھڑکیلے چمکیلے لباس کے آگے اس کے سادہ کپڑے اور سادہ لگتے۔ ایسے میں وہ آنٹی اور عروسہ وغیرہ کے چہرے پر اپنی وجہ سے پھیلتی ندامت یا تکلیف محسوس کرتی، اس وجہ سے کمرے میں آ گئی۔ بیگز اس نے بے دلی سے بیڈ پر رکھ دیے، آنکھوں سے پھر رمجھم برسنے لگی تھی۔ ماما اور بابا کی یادوں سے کہاں چھپ سکتی تھی، ان سے بچھڑے 2 ماہ سے زیادہ عرصہ بیت گیا تھا، اور اس عرصے میں ایک لمحہ ایسا نہ آیا تھا کہ ان کی یاد سے غافل ہوئی ہو۔ اب بھی ان کے ساتھ کی جانے والی شاپنگز اسے یاد آ رہی تھی۔ یادوں کے سنگ بھاگتے بھاگتے وہ نیند کی وادی میں اتر گئی اور پھر ماہین کے ٹھکانے پر اٹھی۔ انہوں نے اس کی شاپنگ کی خوب تعریف کی تھی۔ دونوں بھابھیوں اور عروسہ نے نامعلوم اس کا دل رکھنے کے لیے تعریف کی تھی کہ واقعی انہیں شاپنگ پسند آئی تھی۔ وہ چپ چاپ ان کی تعریف و توصیف سنتی رہی۔ سمینہ پھپھو آپ کو کئی مرتبہ پوچھ چکی ہیں، بڑی بھابھی مہوش نے کہا۔ روز روز آ جاتی ہیں، ان کا اپنے گھر میں دل نہیں لگتا، اس نے منہ بنا کر کہا تو ماہین گھبرا کر بولی، ایسا نہیں کہتے، انہوں نے سن لیا تو طوفان مچا دیں گی۔ کیوں ڈرتی ہیں آپ؟ ان کا کام کیا ہے؟ سب کی برائیاں کرنا، حکم چلانا اور بے عزتی کرنا۔ مجھے بالکل پسند نہیں ہے وہ۔ میں نہیں جاؤں گی لاؤنج میں۔ پھپھو زیادتی بھی بات کرتی ہیں حیا کے ساتھ، بلا وجہ اس کے ساتھ خار رکھنے لگی ہیں، یہ بڑا پن تو نہیں ہے؟ عروسہ کو بہن سے محبت تھی۔ سب چھوڑو، آؤ ہم باہر چلتے ہیں۔ عارفہ مسکراتی ہوئی زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آئی اور لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ سیدھی اس شخص پر پڑی تھی۔ وہ بڑے استحقاق بھرے انداز میں دادو کے قریب بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اس کے دوسری جانب پھپھو بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ظفری، ابیرہ، زرینہ پھپھو کی سونی، تایا کی خولا اور مائرہ، فہد، راضی سب موجود تھے۔ وہ مارے حیرانی کے ساکت رہ گئی۔ اسی دم سبت کی نظریں بھی اٹھی اور آن واحد میں اس کے ہونٹوں کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی شرارت بھری مسکراہٹ جگمگا رہی تھی۔ ساتھ ہی وہاں موجود سب کزنز میں مسکرانے لگے تھے۔ ان کے درمیان وہ خود کو احمق محسوس کر رہی تھی۔ تمہیں کیوں سکتا ہو گیا؟ اور تم لوگ کیوں کھی کر رہے ہو؟ سمینہ پہلے عارفہ کے پہلو میں کھڑی حیا سے بولی اور پھر ان سب سے جو اپنی ہنسی نہ روک سکے تھے۔ ابیرہ ہنستی ہوئی بولی، یہ سب بھائی ہیں سمینہ پھپھو کے بیٹے، تم ان کو شوفر سمجھی تھی؟ اس کا مارے شرمندگی کے چہرہ سرخ ہو گیا۔ کتنی آسانی سے وہ اسے بے وقوف بنا چکا تھا اور اپنے کارنامے کی ان سے داد بھی وصول کر چکا تھا، تبھی اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ وہ عارفہ سے ہاتھ چھڑا کر وہاں سے بھاگتی کمرے میں آ گئی۔ سبت کے چہرے سے یکدم ہی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ حیا کی کیفیت اور اس کی آنکھوں میں بھر آنے والی نمی اس کا حساس نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ وہ نادم سا ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی ماں جی؟ یہ لڑکی ہر بار کچھ نیا ہی کرتی ہے۔ سمینہ حیا کو بنا کچھ کہے سنے وہاں سے بھاگتے دیکھ کر گویا ہوئی تو ابیرہ نے سبت کی زبانی سنی ساری بات دہرا دی۔ کیسے کم عقل لڑکی ہے، دیکھو تو بھلا، میرے بچے میں سے کیا ڈرائیوروں والی بات نظر آئی ہے جو وہ ڈرائیور ہی سمجھ بیٹھی؟ احمق کہیں کی۔ ممی میں نے شرارت کی تھی، غلطی اس کی نہیں ہے۔ سبت ماں کو آگ بگولا دے کر حقیقت بتانے لگا اور بڑی مشکل سے ان کا غصہ ٹھنڈا کر پایا۔ ابیرہ اٹھ کر حیا کے پاس آ گئی جو ان سے خفا ہو گئی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ اس کا خیال تھا ان سب نے مل کر اسے بے وقوف بنایا ہے۔ ماہین کے سمجھانے بجھانے پر وہ چپ ہوئی تھی، مگر کچھ دن پہلے جو وہ بے تکلفی اور اجنبیت کے خول سے باہر نکلی تھی اسی خول میں پھر بند ہو گئی اور عروسہ کی مائیوں تک کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ مائیوں کی رسم ادا کی جا چکی تھی۔ مہمانوں سے لان بھرا ہوا تھا جو مائیوں کی رسم کے لیے خصوصاً بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ابیرہ اس کا ہاتھ تھامے گھوم رہی تھی۔ اس کے اصرار پر اس نے مائیوں کا ڈریس پہنا تھا۔ سبز اور پیلی کڑھائی والی فراک پر سرخ دوپٹہ تھا، دونوں کے سوٹ یکساں تھے۔ ابیرہ دل لگا کر تیار ہوئی تھی، اس کو ایسی چیزوں سے رغبت نہ تھی، البتہ عارفہ کے کہنے پر اس نے موتیا کے کنگن ہاتھوں میں پہن لیے تھے۔ موتیا کے پھولوں کی ڈھیروں لڑیاں ابیرہ نے اس کے بالوں میں لگا دی تھی جو اس کے دائیں شانے سے آگے لٹک رہی تھی۔ رشتہ داروں سے اسے ملوایا گیا تھا۔ وہ کافی نظروں کی زد میں تھی جن سے وہ الجھن محسوس کر رہی تھی۔ ابیرہ نے نامعلوم کون سے رشتوں کی کزن سے اسے متعارف کروایا، مگر وہ چہرے پر اتنی بیزاری اور سنجیدگی طاری کیے ہوئی تھی کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی اس سے بے تکلف ہونے کی۔ وہ ابیرہ کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ وہاں فلیش لائٹ چمکی، اس نے دیکھا سامنے سبت کے ہاتھوں میں کیمرہ تھا۔ یہ کیا سبت بھائی، میری فوٹو تو آئی بھی نہیں ہوگی؟ ابیرہ جو کسی مہمان خاتون سے بات کرنے رک گئی تھی اس کے قریب آ کر بولی، یار میں نے تمہاری تصویر لی کب ہے؟ میں تو ماں جی کی تصویر لے رہا تھا، اس نے کنکھیوں سے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جھوٹ بول رہا ہے کمینہ، ماں جی کہاں ہے؟ حیا نے غصے سے سوچا۔ اوکے پوز تو اب لے لیتا ہوں، وہ دلکشی سے مسکرا کر بولا۔ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، ابیرہ نے اسے بھی کہا تو وہ اس جگہ آ کر بیٹھ گئی جہاں بچوں کی گیدرنگ تھی۔ سامنے فاصلے پر اسٹیج تھا جس پر زرد سوٹ اور سبز دوپٹے میں ملبوس عروسہ سسرالیوں میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تینوں پھوپھیاں، ماں جی، تائی اور آنٹی تہمینہ کے ساتھ آنے والی عورتیں اور لڑکیاں وہاں موجود تھیں۔ کئی گھنٹے ہونے کو آئے تھے، ان کی رسموں کا سلسلہ ختم نہ ہو رہا تھا۔ ہیلو، سبت وہاں آ کر سنجیدگی سے گویا ہوا، میں نے اس دن مذاق کیا تھا آپ سے اور آپ مائنڈ کر گئی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا آپ ہرٹ ہوں گی تو میں کبھی ایسا نہ کرتا۔ آئی ایم سو سوری۔
سبت کے لہجے میں خلوص اور سچائی تھی۔ اس دن اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ وہ مذاق میں زیادتی کر بیٹھا ہے۔ وہ بے حد شوخ و شریر ہونے کے ساتھ بلا کا حساس اور ذمہ دار تھا۔ روتوں کو وہ ہنسا دیا کرتا تھا اور کوئی اس کی وجہ سے شرمندگی محسوس کرے اس حد تک کہ رو پڑے یہ اسے گوارا نہ تھا۔ تب سے آج وہ اسے ملی تو معذرت کرنے چلا آیا۔ آئی ڈونٹ کیئر، میں آپ جیسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی۔ وہ اس کی جانب دیکھتی ہوئی نفرت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ ارے آپ تو کچھ زیادہ ہی ناراض معلوم ہوتی ہیں، اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے شوخی سے کہا۔ مائی فٹ، میں آپ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ حیا کے لہجے میں اہانت تھی۔ لمحے بھر کو سبت کی وجہ چہرے پر سرخی پھیلی۔ وہ وہاں سے جاتی حیا کو حیرانی سے دیکھتا رہا۔ ہارون، بہت غلط فیصلہ کیا تھا تم نے بیٹی سالی کو دینے کا۔ اب دیکھو نا، لڑکی اس گھر کی نہ رہی نہ اس گھر کی، لٹک گئی ہے درمیان میں۔ وہ ماجی کے پاس بیٹھے تھے جب زمینہ ہارون سے مخاطب ہوئی۔ آپ پریشان نہ ہوں آپی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سنبھل جائے گی وہ۔ ارے فکر مند کیسے نہ ہوں، بھائی کی فکر بہن نہ کرے گی تو کون کرے گی؟ کون کرے گا؟ مہرو نے ذرا بھی اچھی تربیت نہ کی۔ مجھے تو فکر ہے کس طرح یہ لڑکی گھر بس آئے گی۔ ذرا مروت اور سلیقہ نہیں ہے۔ کل مائیوں کی تقریب میں سارا خاندان تھا، مجال ہے جو کسی سے مسکرا کر اخلاق سے ملی ہو، سب سے منہ ٹیڑھا کر کے ملی ہے۔ سب نے اسے بدمزاج اور مغرور کہا ہے، کتنے لوگوں نے تو ہم سے ہی کہا۔ اسے ابھی وقت لگے گا ہمارے ماحول میں ڈھلنے میں۔ مہرو بہت کم ہی لوگوں سے تعلقات رکھتی تھی، پھر رشتہ داریاں تھیں نہیں جو آنا جانا ہوتا، اور حیا کو عادت ہوتی۔ اپنے یہاں تو ماشاءاللہ خاندان اتنا وسیع ہے، خیر اس کو عادت ہو جائے گی۔ تائی سریا نے دیورانی کے پریشان چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سمینہ سے کہا۔ بات ساری یہ ہے کہ اپنوں کو اپنے ہی ڈھانپتے ہیں۔ دونوں بھائیوں اور تینوں بہنوں کی بیٹیاں اور بیٹے ہم نے آپس میں رشتے کر کے نپٹا دیے ہیں، اور جو موجود ہیں ان کے بھی رشتے طے ہی سمجھو، اور ان سب میں اس لڑکی کی جگہ کہیں نہیں بنتی۔ سبت کے لیے تو ہم لڑکی پسند کر چکے ہیں، اور شاید ظفری کے لیے بھابھی دیکھ چکی ہیں کوئی لڑکی۔ سمینہ، کیا رشتوں کی بات لے کر بیٹھ گئی ہو؟ پہلے صبان اور عروسہ کا فرض تو ادا ہونے تو پھر سوچیں گے کچھ۔ ماجی نے پان کھاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا۔ آج صبان کی مائیوں رسم ہینا بھی ہے، کل بارات، پرسوں ولیمہ، کون سے ڈھیروں دن پڑے ہوئے؟ سب تو محبت واپس چلا جائے گا، اور اس کے جانے سے پہلے اس کی شادی کرنا چاہ رہی ہیں۔ وہ پرسوچ انداز میں گویا ہوئی۔ ارے واہ آپی، ایک دم ہی پروگرام بنا ڈالا آپ نے، کل تک تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ کا۔ زرینہ حیرانی سے گویا ہوئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، سب کے پاپا نے یہی کہا ہے کہ اب اسے یہاں سے شادی کے بعد ہی بھیجنا۔ ان کے کئی دوستوں کے بیٹے اور بھائی ان ملکوں میں گئے ہیں تو میموں کے چکر میں ایسے پڑے ہیں کہ سالوں سال گزر گئے، پلٹ کر نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے وجہ بیان کی۔ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے قبل سب سے بھی معلوم کر لینا وہ کیا چاہتا ہے۔ بڑے بھائی احسان نے بھی اندر آتے ہوئے باتوں میں حصہ لیا تھا۔ ہارون اور ماہین وہاں سے اٹھ آئے تھے، ان کے چہروں سے ہی تفکر اور ملال آیا تھا۔ سمینہ نے جو باتیں کی بے شک وہ کڑوی تھی مگر سچائی تھی ان میں۔ وہ مسفٹ ہے، ہم لوگوں میں کیا ہوگا ہماری بچی کا ہارون؟ مہرو آپا نے پھپھو کی طرح سے اس کی پرورش کی ہے، یہاں آ کر رول گئی ہے وہ۔ مجھے معلوم ہے ماہین، ہماری بیٹی بد دماغ اور بدتمیز نہیں ہے، وہ بھی خود کو سنبھال نہیں پائی ہے۔ اس نے مہرو آپا اور غفران بھائی کے سنگ جتنی محبتیں اور خوشیاں پائیں، ان کے جاتے ہی پے در پہ صدمات ملے ہیں بچی کو۔ ہارون کے لہجے میں بھی بیٹی کے لیے پیار اور محبت تھی۔ ماہین، تمہیں معلوم ہے آپ ہی نے سبت کے لیے کس لڑکی کا انتخاب کی ہے؟ نہیں، ویسے ان کا اشارہ مجھے زرینہ کی بیٹی سونی کی طرف لگ رہا ہے، بہت پسند کرتی ہیں اس کو۔ ان کے پاس کسی کام سے آتی حیا باہر ہی رک گئی۔ اچھا چلو، اچھی بات ہے، زرینہ کی بیٹی اور ہماری بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، ورنہ میرا ارادہ تو کچھ اور ہی تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بجھے لہجے میں گویا ہوئے۔ کیا ارادہ تھا آپ کا؟ ماہین نے پوچھا۔ سبت کو میں نے دیکھا تو نہ معلوم کیوں میرے دل نے کہا کہ سبت اور حیا کی جوڑی خوب رہے گی، وہ بھی خاندان میں سب سے خوبری اور سعادت مند بچہ ہے، اور ہماری حیا کی تو ماشاءاللہ اس کے ساتھ جوڑی خوب رہتی، مگر جوڑے آسمان پر بنتے ہیں۔ ان کی افسردہ آواز حیا کو جھنجھلا گئی۔ سبت سر میں درد ہونے کے باعث گولی کھا کر سو گیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو گھر میں سناٹا پھیلا ہوا تھا، سب لوگ مہندی لے کر جا چکے تھے۔ لاؤنج میں کچھ بزرگ خواتین گفتگو میں مصروف تھیں، ملازمائیں وہ چیزیں سمیٹ رہی تھیں جو مہندی لے کر جانے والے مہمان اور گھر والے پھیلا گئے تھے۔ تم نہیں گئی؟ مہندی تو تمہاری گئی، تمہیں ضرور جانا چاہیے تھا۔ وہ روسا کے کمرے میں چلا آیا جو مائیوں کے زرد سرخ لباس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ بھی پارلر سے آ کر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں مہندی لگی ہوئی تھی۔ سبت کے چھیڑنے پر وہ سر جھکا کر مسکرا دی۔ وہ اسے صبان کے حوالے سے چھیڑنے لگا۔ مان گیٹ وہاں ہوا اور حیا اندر آئی۔ مرون اور گرین کڑھائی والے سوٹ میں اس کی شہابی رنگت چمک رہی تھی، گولڈن بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ سبت کی بھی ارادہ اٹھنے والی نگاہ اٹھی رہ گئی تھی۔ ایک انوکھا غیر شناسا احساس اس کے دل کی تہوں تک اترتا چلا گیا، اور پہلی بار اسے احساس ہوا اس سرپھر اور بددماغ لڑکی کو دیکھنا کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ وہ نامعلوم کب اور کیسے اس کے دل کو تسخیر کر چکی تھی۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرا رہا تھا۔
کہ دل پر وہ اس کی پہلی نگاہ سے قابض ہو گئی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ جذبوں کے اندر تلاطم پیدا کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے جذبات کی سرکشی سے نبرد آزما تھا، نہیں چاہتا تھا کہ اس کو خبر ہو اور وہ اس کے جذبوں کی پامالی کرے، کہ اس کی نگاہوں کی حدت تھی یا حیا کا وہ طرز تقابل جو اس کو دیکھ کر اس کے انداز سے عیاں ہونے لگا تھا۔ اندر داخل ہوئی اور نگاہیں سیدھی سبت کی نگاہوں سے ٹکرائیں۔ سبت کو دیکھتی اس کے اندر چنگاریاں سے پھوٹنے لگی کہ شام میں تو اس نے انکل آنٹی کی گفتگو سنی تھی، وہ ان کو ساتھ دیکھنا چاہتے تھے مستقبل کے حوالے سے، جبکہ وہ اسے اس وقت سے ناپسند کرتی تھی جب سے سبت نے اسے بیوقوف بنایا تھا۔ پھر اس کی نفرت کا سبب یہ بھی تھا کہ وہ سمینہ پھپھو کا بہت لاڈلا اور چہیتا بیٹا تھا۔ سمینہ وہ عورت تھی جنہوں نے پہلے دن سے ہی اس سے بلا وجہ بیر باندھا ہوا تھا، کوئی موقع وہ اسے باتیں سنانے کا چھوڑتی نہ تھی۔ غصے کی سرخان تھی اس کی آنکھوں میں چھا گئی۔ حیا، ایک کپ چائے سب بھائی کے لیے بھی لے آنا، عروسہ نے اسے کہا جو کمرے میں آتی واپس نکل رہی تھی۔ اسی اسنا میں اس کا پاؤں پھسلا۔ قبل اس کے کہ وہ فرش پر اوندھے منہ گرتی، سب نے صورت سے بڑھ کر اسے تھام لیا تو اس کے بازو کو اس نے مضبوطی سے تھاما تھا، مگر پھر دوسرے ہی پر اپنے حواس درست کرتے ہوئے اسے علیحدہ ہو کر غرائی۔ تم نے مجھے ٹچ کرنے کی ہمت کیسے کی؟ شدید اشتعال میں آئی۔ کیا مطلب؟ میں نے آپ کو گرنے سے بچایا ہے؟ وہ ششتر رہ گیا۔ معلوم ہے مجھے آپ کی نیچر، تھرڈ ٹائپ مین ہے آپ۔ اس کی بدگمانی اور بدزبانی پر وہ کھول کر رہ گیا۔ ساری شوخی اور شگفتگی ہوا ہو گئی۔ پلیز حیا، چیخو مت، مہمان ہے گھر میں، کیا سوچیں گے؟ سب بھائی نے تمہاری مدد کی اور تم فضول بات کر رہی ہو، عروسہ نے صورت سے کمرے کا دروازہ بند کر کے اس سے کہا۔ اس نے مجھے چھوا ہے آپ؟ شٹ یور ماؤتھ، بہت بکواس کر لی تم نے، کیا سمجھتی ہو خود کو؟ اگر مجھے ماموں جان کا خیال نہ ہوتا تو تمہیں بتاتا۔ وہ عروسہ کے خیال سے کہتے کہتے چپ ہو گیا اور کمرے سے غصے سے باہر نکل گیا۔ کتابی چہرہ بھی ہے اس کا چاندنی کی طرح، وہ جل رہا ہے میرے ساتھ روشنی کی طرح۔ عجب بات ہے کہ دشمن بھی ہے وہی میرا، مجھے عزیز ہے وہ شخص زندگی کی طرح۔ سرخ اور سیاہ فینسی سوٹ میں وہ وہاں موجود لڑکیوں میں سب سے علیحدہ اور نمایاں تھی۔ گولڈن گھنے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، چہرہ سادگی میں بھی رعنائی سے بھرپور تھا۔ کانوں میں اس کے ایئر رنگ تھے اور گردن میں روبی کی مالا تھی۔ بائیں ہاتھ میں گھڑی اور دائیں ہاتھ میں میچنگ بریسلیٹ۔ اس کے چہرے پر بے نیازی اور سنجیدگی تھی جو کسی کو اس سے بے تکلف ہونے کا موقع نہ دیتی تھی۔ وہ ابیرہ کے ساتھ تھی، سونی اور روزی نے پھر بھی اسے زبردستی ہی دوستی کر لی تھی۔ اب وہ ساتھ تھیں، باتیں کر رہی تھی، مگر حیا چپ تھی۔ جہاں تیری یہ نظر ہے میری چاہ مجھے خبر ہے، ظفری شوخی سے گنگناتا وہ اس کے قریب آ کر گویا ہوا۔ تمہیں خبر نہ ہوگی تو کس کو ہوگی؟ جواباً وہ بھی شوخی سے بولا۔ میں تو سوچ رہا تھا تمہاری زندگی میں کوئی میم شیم آ گئی ہوگی، مگر تم تو ایسے کوئی پخ لگا کر نہیں لائے، اور یہاں آ کر نظر ڈالی بھی تو ایک بے حد مشکل لڑکی پر جس کی خواہش کو نہ چاند کے حصول کی خواہش کے مترادف ہے۔ ظفری نے اس کے وجہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، خواہش جب طلب بن جاتی ہے تو حصول چاند کا ہو یا چاہت کا حاصل ہو کر رہتا ہے۔ سب نے دور کھڑی حیا کو دیکھتے ہوئے جذب سے کہا، چاہت، حاصل اور طلب، یہ راتوں رات کس طرح جنگل ہرا ہو گیا یار؟ ظفری نے اس کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ تم مجھے چھوڑ دو، اپنا بتاؤ، کیا کہہ رہے تھے سونی کے بارے میں؟ ویٹر سے کولڈ ڈرنک لے کر گھونٹ لیتے ہوئے اس نے موضوع بدلا۔ وہی جو تم حیا کے بارے میں کہہ رہے ہو۔ اوہ، یعنی چاہت، حاصل اور طلب کی جستجو۔ وہ دونوں ہی بے اختیار ہنس پڑے تھے۔ وہ تمہاری دسترس سے دور تو نہیں ہے؟ ممانی جان سے کہہ کر معاملہ کلیئر کروا سکتے تھے، اس کے لیے تمہیں میرا انتظار کیوں کرنا پڑا؟ اس کی بے قراریوں کی داستان سن کر سب نے سنجیدگی سے کہا، سمینہ پھپھو کے پروگرام کی تمہیں خبر نہیں ہے، وہ سونی کو تم سے منسوب کرنا چاہ رہی ہیں، اس لیے میں خاموش تھا کہ اگر تم بھی ایسا چاہو گے تو میں تمہاری خاطر اپنی خواہش پر انا لیلا پڑھ لوں گا۔ خدا کا شکر ہے تم جیسا دوست مجھے ملا ہے میرے بھائی، اب دیر مت کرو۔ میرا بس چلتا تو ابھی صوبان کے ساتھ ہی دلہا بن کر آ جاتا، مگر کیسے دوستو، وہاں صوبان سالیوں میں گھرا ہوا ہے اور تم دونوں یہاں کون کون سے مسئلے سلجھانے کھڑے ہو گئے ہو؟ سمینہ بیگم ان کے قریب آ کر گویا ہوئی، وہ دونوں معذرت کر کے جانے لگے تو ظفری کو جانے کا اشارہ کر کے انہوں نے سب کو روک لیا۔ سونی کو دیکھ رہے ہو، کتنی پیاری لگ رہی ہے؟ ظفری کی جاتی وہ سب سے مخاطب ہوئی، ان کی نظریں دور سونی پر تھی جو پرپل مہنگے سوٹ میں نقصق سے تیار بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ابیرہ اور حیا کے قریب کھڑی خوش کپیوں میں مگن تھی۔ سونی کو دکھانے کا خاص مقصد ہے ممی، ظفری اس کو پہلے مطلع کر چکا تھا۔ وہ محتاط انداز میں گویا ہوا، ہاں بیٹے، خاص الخاص اسے میں بہو بنانا چاہتی ہوں۔ ممی، یہ صبحان اور عروسہ کی شادی کا دن ہے، اس فنکشن کو اٹینڈ کرنے دیں، ایسے فیصلے گھر میں کرنے کے ہوتے ہیں، اس طرح ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں کرنے کے نہیں۔ وہ آہستگی سے گویا ہوا، فیصلہ تو میں کر چکی ہوں۔ کسی خاتون کے آنے پر وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ صبحان اور عروسہ کی شادی کو وہ بھرپور طریقے سے انجوائے نہیں کر پایا تھا کیونکہ سمینہ بیگم ضدی اور خود پسند عورت تھی
اور اپنی ضد سے ذرا بھی دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے سہانی سے رشتے کے لیے انکار کر دیا جو وہ ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ جواباً وہ بھی خاموش ہو گیا تھا، حیا کا نام لینے سے اس لیے بھی گریز کرتا رہا تھا کہ ابھی تو وہ خود اس پر یقین نہ کر سکا تھا کہ وہ اس کا ساتھ قبول کرے گی بھی یا نہیں۔ وہ بددماغ لڑکی جو ظلم کرتی تھی اور مظلوم بن جاتی تھی، ہر زیادتی کا آغاز اس کی طرف سے ہوتا اور الزام وہ اسے دے دیتی تھی۔ اس کے باوجود بھی اس کی نگاہوں کا محور وہی رہی تھی۔ شادی کے ہنگامے سرد ہوئے تو زندگی اپنی ڈگر پر لوٹ آئی تھی۔ عروسہ صوبان کے ہمراہ ایک ہفتے بعد ہی ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جات کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ بڑے بھائی عبدالوحید کا ٹرانسفر ایبٹ آباد ہوا تو وہ مہوش بھابھی کو لے کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ چھوٹے بھائی رمیس اسی ماہ کی چھٹیوں پر ساؤتھ افریقہ سے آئے تھے، وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ جا چکے تھے۔ گھر کی گہما گہمی میں ایک سکون سا در آیا تھا۔ ابیرہ نے آرٹ کالج میں ایڈمیشن لے رکھا تھا۔ اس کا آدھا دن وہاں گزرتا تو گھر آ کر وہ باقی آدھا وقت سو کر اور کزنس کے ساتھ ہلے گلے میں گزار دیتی۔ تایا کی دونوں بیٹیوں خولا اور مائرہ سے اس کی بہت بنتی تھی، جبکہ حیا سے بھی اس نے اچھی دوستی کرنے کی پوری صحیح کی تھی، مگر حیا نہ ان سے دوستی کرنے کو تیار تھی نہ انہیں اپنا سمجھنے کو، تو فاصلے مٹنے والے نہ تھے۔ کمرہ بند کیے بیٹھی رہتی، بہت کم ان کے ساتھ کھانے یا ناشتے میں شریک ہوتی تھی۔ وہ فطرتاً بھی تنہائی پسند تھی۔ پھر اس کی پرورش بے حد ناز و نام سے میں ہوئی تھی۔ محرور غفران صاحب نے کبھی اس کو روکا ٹوکا نہ تھا، اور اس کی زندگی میں کوئی ایسا مشغلہ بھی نہیں تھا جو کسی اعتراض کے زمرے میں آتا۔ نہ کوئی دوست تھا، نہ کہیں آنا جانا۔ اسکول سے یونیورسٹی تک اس کی دوستی صرف ماما اور بابا سے رہی تھی یا کتابیں، پودے وغیرہ۔ اس کی زندگی ہی انہی سے خوبصورت تھی، جو اب ان سب کے بغیر بدصورت ہی نہیں بھیانک ہو گئی تھی۔ کل کے مقابلات متضاد ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی خاموشی، اس کی تنہائی اور کم گوئی اس بھرے پورے تیز تیز بولنے اور کہکہے لگانے والے لوگوں میں ناپسندیدہ تھی، تو وہ خود کو ان لوگوں میں مسفٹ سمجھتی تھی۔ سب نے اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا، مگر وہ دادوں پھپھیوں کے طنز اور اعتراضات کی زد سے نہ نکل سکی تھی۔ اس رات سب تاپا تو ڈنر کے بعد سب کزنس کا آؤٹنگ پر جانے کا پروگرام بن گیا۔ وہ سب تیار تھے۔ عارفہ اور ابیرہ نے حیا سے بھی چلنے کو کہا اور اس کے قطعی انکار پر سب دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود چل آیا۔ دماغ کے لیے تازہ ہوا بہت ضروری ہے، وہ بولا۔ کس نے منع کیا؟ جا کر دماغ کو لگائیں ہوا۔ میں اپنے نہیں، آپ کے دماغ کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے قریب آ کر شوخی سے گویا ہوا۔ کاٹن کے بلو اینڈ سی گرین سوٹ میں اس کی سنہری رنگت دمک رہی تھی۔ آپ کون ہوتے ہیں میرے دماغ کی فکر کرنے والے؟ وہ تیوری چڑھا کر غصے سے گویا ہوئی۔ عارفہ ابیرہ وہیں موجود تھے، اس کے بدلتے تیور دیکھ کر پریشان کر گئے تھے۔ جب سے آیا ہوں آپ کے دماغ ہی دیکھ رہا ہوں، تو فکر کرنے کا حق بھی میرا ہی بنتا ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر دو بدو بولا تھا۔ حیا چلی چلو نا، کیوں بحث کر رہی ہو؟ اس کے بگڑتے موڈ پر ابیرہ نے خوش آمدانہ انداز میں کہا۔ بحث میں کر رہی ہوں کہ یہ کر رہے ہیں؟ انہیں خواہ عادت ہے دوسرے پر دھونس جمانے کی، اپنی منوانے کی، مگر میں کسی کے روب میں آنے والی نہیں ہوں۔ وہ کہہ کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور زور سے دروازہ بند کیا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ سوری گائز، میری وجہ سے وقت ضائع ہوا کہ چلو اب۔ لمحے بھر کو سب کے چہرے پر خجالت بھری سرخی چھائی تھی، جس کو لمحے کے ہزارویں حصے میں وہ ضبط کر کے اپنے شوخ و شنگ انداز میں لوٹ آیا، مگر پھر تمام وقت اس کی آنکھوں نے مسکراتے لبوں کا ساتھ نہ دیا تھا۔ رات کو تم نے بہت غلط کیا سب کے ساتھ۔ دوسرے دن وہ لاؤنج میں بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی، تبھی عارفہ نے اسے نرمی سے کہا۔ اس نے چونک کر عارفہ کو دیکھا۔ رات کو ہی کیا؟ حیا تو اس کی بے عزتی کر کے تھکتی نہیں ہے۔ سب بھائی کے مذاق کو یہ انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھ گئی ہے، حالانکہ مائنڈ تو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اتنے ڈیسنٹ اور گڈ لکنگ بندے کو یہ ڈرائیور سمجھ بیٹھی تھی۔ ابیرہ نے اس کی طرف دیکھتے شکایتی انداز میں کہا۔ کل رات وہ بھی اس کے طرز عمل سے پہلی بار بد مزہ ہوئی تھی۔ اچھا، شوفر کیا ڈیسنٹ اور گڈ لکنگ نہیں ہو سکتے؟ شاید، کم از کم میں نے تو آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ اوکے۔ وہ میگزین دور اچھال کر کھڑے ہو کر غصے سے ٹینکنے لگی۔ سزا ملنی چاہیے مجھے، تو سزا دو مجھے۔ تمہارے سب بھائی کے جو میں نے شان میں گستاخیاں کی ہیں، مار ڈالو مجھے، یہی سزا ہو سکتی ہے میرے جرم کی۔ حیا پلیز، ایسا نہیں ہے، بات سمجھو۔ اسے جنونی انداز میں کمرے سے نکلتے دیکھ کر وہ دونوں پیچھے بھاگی تھی، مگر وہ تیزی سے کچن میں آ کر کاؤنٹر پر رکھی چھری اپنی کلائی پر چلا چکی تھی۔ دوسرے لمحے کچن کے ڈنر کے دوران ہلکی پھلکی باتوں کا سلسلہ جاری تھا جب سمینا گویا ہوئی۔ ایک ماہ تو ایسے ہی گزر گیا، دو بھی گزر جائیں گے اور سب کے جانے کا دن آ جائے گا، اور میں چاہتی ہوں کہ آج جا کر زرینہ اور سراج سے بات کر کے آئیں۔ جس کے لیے بات کرنے جائیں گی، پہلے اس سے تو بات کر لیجئے۔ کیا کہتے ہیں برخوردار؟ فیصل صاحب نے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیا کہے گا؟ سہیل نے کوئی اعتراض کیا تھا جب میں نے اسما کو اس کے لیے پسند کیا تھا، پھر سونے میں کیا کمی ہے؟ نہایت سمجھدار، سوگڑ اور خوبصورت لڑکی ہے وہ۔ بہو بیٹے پر فاخرانہ نظر ڈالتی ہوئی گویا ہوئی۔ بیگم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسما بیٹی نے بہو بیٹی کا سکھ دی ہے، اور سونی بھی بہترین لڑکی ہے، مگر اب ہمیں سب کی پسند اور مرضی کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ زندگی تو اسی کو گزارنی ہے،
فیصل صاحب سمینہ کی پیشانی پر پڑنے والے شکنوں کو دیکھتے ہوئے سنبھل کر کہہ رہے تھے۔ سب کے چہرے پر بھی سنجیدگی در آئی تھی، جبکہ بھائی بھابھی دھڑکتے دل سے سمینہ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا آپ عورتوں کی طرح ہیر پھیر سے بات کر رہے ہیں؟ سیدھی بات کریں، کیا کھچڑی پکائی ہے باپ اور بیٹے نے مل کر؟ انہوں نے گھور کر سب اور فیصل صاحب کو دیکھا۔ کھانے سے وہ فارغ ہو چکے تھے۔ ممی، ظفری سہانی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور تم؟ وہ اس کی بات کاٹ کر پھنکاری۔ میں حیا سے۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا۔ حیا سے؟ وہ ایک چھٹکے سے کرسی سے اٹھی تھی، گویا 440 وولٹ کا کرنٹ جسم میں سرایت کر گیا ہو۔ انہیں دیکھ کر وہ بھی اٹھ گئے۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ لڑکی میری بہو بنے گی؟ سمینہ، کیوں اتنی ہائپر ہو رہی ہو؟ حیا کوئی غیر لڑکی نہیں ہے، تمہارے بھائی کی بیٹی، تمہارا خون ہے۔ پھر تمہارا یہ رویہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ نہیں جانتے وہ لڑکی ہے میرے بھائی کی بیٹی، مگر اتنی بدتمیز اور خودسر کہ میری بہو بننے کی قطعی قابل نہیں ہے۔ غیر عورت نے اس کی پرورش کی ہے، ہمارے قابل نہیں چھوڑا اسے۔ ان کے لہجے میں اکتاہٹ اور بیزاری تھی۔ سب تو نے بحث کرتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ ابیرہ کی ایمرجنسی کال تھی۔ ماہین شکر کر رہی تھی کہ گھر پر ہی اس دن ماجی نہیں تھی، اور نہ ہی ان کی جٹھانی کی فیملی، ورنہ ان کے لیے حیا کی اس حرکت کو پوشیدہ رکھنا دشوار تھا، اور نتیجتاً سب کی دلخراش باتیں اور تجزیے سننے کو ملتے۔ وہ الگ تکلیف کا باعث بنتا۔ حیا کو کلائی پر چھری چلاتے دیکھ کر ابیرہ نے سبت کو کال کی تھی، کیونکہ ظفری، راضی سبھی اپنے ماموں کے ہاں شادی میں لاہور گئے تھے۔ ہارون صاحب بھی کاروبار کے سلسلے میں 2 دن کے لیے کراچی سے باہر تھے۔ ابیرہ کے ذہن میں پہلا نام سبت کا ہی آیا تھا۔ وہ کال سنتے ہی آ گیا تھا اور اپنے ساتھ ڈاکٹر کو بھی لایا تھا، جس نے بے ہوش حیا کو دیکھا اور کلائی پر ٹانکوں کے بعد ڈریسنگ کر کے چلا گیا۔ ماہین روئی جا رہی تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مسئلہ بنتی جا رہی تھی۔ آنٹی پلیز خود کو سنبھالیں، اگر آپ ہمت ہار جائیں گے تو معاملات مزید خراب ہوں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اپنائیت سے گویا ہوا۔ نہیں، یہاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بگڑ گئے ہیں۔ حیا سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی، غفران بھائی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ غفران بھائی کی کالیں آتی ہیں میرے پاس، وہ بھی اسے یاد کر رہے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، اسے بیٹی سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، لیکن ماں جی کہتی ہیں وہ وہاں نہیں جائے گی، اور وہ غلط بھی نہیں کہتی ہیں، وہ ہماری بزرگیں جو ہمارے حق میں بہتر سمجھتی ہیں وہ کہتی ہیں۔ ماہین دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہ ان کے پاس کافی دیر تک تسلیاں دیتا رہا اور ساتھ کہہ دیا کہ گھبرائیں نہیں، حیا کی اس حرکت کے بارے میں وہ گھر میں بھی نہیں بتائے گا۔ ابیرہ نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کی حمایت لینے پر اس نے جنون میں آ کر یہ حرکت کی ہے۔ وہ کتنی دیر تک اس کے تکلیف زدہ چہرے کو دیکھ کر سوچتا رہا کہ وہ جو اس کے ذکر سے بھی چھیڑنے والی ہے، اس کی خاطر وہ ماں کے اصولوں سے ٹکرا رہا ہے، جو اس کی نہیں تو اس کی خاطر جدوجہد کا فائدہ۔ پھر دل سے آواز آئی، پیار نفع اور نقصان سے مبرہ ہوتا ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں فقط محبت ہوتی ہے۔ سود و زیاں دل کے سودوں میں نہیں چلتا ہے۔ 1 ہفتے بعد بڑے ماموں کی فیملی اور نانو لاہور سے آ گئیں تو وہ بھی چلا آیا۔ ہفتے بھر اس کی بھی ممی سے بہت اختلافات چلتے رہے۔ وہ کسی طرح اس کی پسند کو اپنانے کو تیار نہ تھی، اور وہ بھی کہہ چکا تھا کہ اس کی شادی کا خیال بھول جائیں۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی لڑکی آئے گی تو وہ صرف اور صرف حیا ہی ہوگی، ورنہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ اس دوران ابیرہ اسے حیا اور اس کی طبیعت کے بارے میں بتاتی رہی تھی۔ ان دنوں گھر میں خوب رونق ہو رہی تھی۔ صوبان اور عروسہ بھی ہنی مون سے واپس آ گئے تھے۔ ہارون اور ماہین نے بیٹی داماد کے ساتھ تینوں بہنوں کی بھی دعوت کر دی تھی۔ اندر خوب شور شرابہ تھا۔ وہ ظفری، صوبان، راضی وغیرہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، مگر اس کی نگاہیں ارد گرد بیٹھی ہنستی مسکراتی کزنز میں کسی کو تلاش کر رہی تھی، جو حسب توقع ان میں موجود نہ تھی۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے گزرا تو ہارون نے پکار لیا تھا۔ ماہین نے بتایا، اس دن آپ کی وجہ سے حیا کی جان بچی تھی، میں بھی یہاں نہیں تھا، آپ اگر بروقت ڈاکٹر کو نہ لاتے تو۔ کوئی بات نہیں مامو جان، وہ میرا فرض تھا۔ اس کو اس نے کبھی اتنا نادم ٹوٹا بکھرا نہ دیکھا تھا جتنا ان دنوں وہ اس کی وجہ سے رہنے لگے تھے۔ سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح وہ اس حقیقت کو مانے گی کہ وہ ہم میں سے ہے۔ مامو جان سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ان کو تسلی بھی ڈھنگ سے دینا پا رہا تھا۔ سب بچیاں اندر ہنس بول رہی ہیں، ایک دوسرے کو اپنا سمجھتی ہیں تو نزدیک بھی ایک دوسرے کی آ گئی ہیں، مگر وہ آج بھی سب سے اتنی ہی دور، اتنی ہی اجنبی ہے جتنی پہلے روز تھی۔ مجھے اس کی فکر رہتی ہے بیٹا۔ وہ تو گویا سارے حوصلے اور ہمت اس کے آگے ہار بیٹھے تھے۔ ابیرہ نے کھانا لگنے کی اطلاع دی تو ہارون اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ تمہاری نکچڑھی اور آدم بیزار بہن کہاں ہے؟ ہارون ہال کی طرف بڑھ گئے تو وہ دانستہ رک کر پیچھے آتی ابیرہ سے مخاطب ہوا۔ ٹیرس پر ہے۔ حیا کے ذکر پر اس کی مسکراہٹ سنجیدگی میں بدل گئی تھی۔ سب نے کہا وہ مہمانوں کے درمیان بیٹھے، مگر وہ کہتی ہے اس کو اچھا نہیں لگتا۔ صوبان بھائی اور عروسہ آپی سے مل کر وہ ٹیرس پر چلی گئی ہے۔
اب مہمانوں کے جانے کے بعد وہ وہاں سے آئے گی۔ جب اس نے خود کو زخمی کیا ہے تب سے ہم میں سے کوئی بھی اس سے بحث نہیں کرتا کہ وہ پھر کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے، اور پاپا تو اتنے ڈسٹرب ہو گئے ہیں اس واقعے سے کہ ان کی صحت بھی متاثر ہوئی ہے، سوچوں میں گم پریشان رہنے لگے ہیں۔ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس کو، ماموں جان بہت ٹینس ہے۔ ارے آپ اس کے پاس جائیے گا بھی نہیں، اس نے گھبرا کر کہا۔ جانتا ہوں وہ مجھے ناپسند کرتی ہے، آپ کو ہی کیا وہ یہاں کسی کو پسند نہیں کرتی، اور آپ سے زیادہ اس لیے چڑھنے لگتی ہے کہ آپ نے مذاق کیا ہے۔ شوفر بن گئے اس کے۔ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی تھی۔ عارفہ نے پکارا تو وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ ٹیرس پر چلا آیا، خوشگوار ہوا کے جھونکے وہاں آ رہے تھے۔ وہ وہاں چیئر پر سوچوں میں گم بیٹھی تھی، جوتوں کی آواز اور تیز پرفیوم کی مہک پر اس نے نگاہ اٹھائی۔ السلام علیکم۔ اس کو اپنی جانب دیکھتے پا کر وہ بولا، جواباً وہ انجان بن گئی۔ کیسی ہو؟ وہ اس کے مقابل کرسی رکھ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ کیوں جاؤں؟ یہ ٹیرس آپ کے نام الاٹ تو نہیں ہے، پھر میں کیوں جاؤں؟ اب جاتے ہیں یہاں سے یا سب کو بلاؤں شور مچا کر؟ اس کو ڈھٹائی سے وہیں براجمان دیکھ کر وہ تیز لہجے میں بولی۔ شوق سے چیخو چلاؤ، میں کہہ دوں گا تم یہاں ٹیرس سے چھلانگ لگا رہی تھی، میں نے روکا تو چلانے لگی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ آپ کی بات پر سب یقین کر لیں گے، اس کا انداز استہزائیہ تھا۔ کیوں نہیں؟ یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ؟ وہ بھی اس کے انداز میں بولا۔ یقین کرنے کی وجہ؟ اس بار اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ شروع دن سے تم نے ایسی حرکتیں کی ہیں جس میں دانش مندی اور ہوش مندی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جو لڑکی خود پر چھری چلا سکتی ہے اس سے ہر بے وقوفی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ میرے جھوٹ کو بھی سب سچ سمجھیں گے؟ مجھ سے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی، سب نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے جھٹکے سے دوبارہ کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ اس کی اس جسارت پر وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اب یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں ٹچ کی ہے۔ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ پریشان کرنے آ جاتے ہیں۔ بگڑے تیور اور سنجیدگی لیے وہ اس وقت حیا پر حاوی ہو چکا تھا۔ یہی پوچھنے آیا ہوں میں تم سے، ماموں اور ممانی نے تم سے محبت کی ہے اپنے بچوں سے زیادہ، جس کے جواب میں تم ان کو پریشان کر رہی ہو۔ سب بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تبھی انہوں نے دنیا میں آتے ہی مجھے خود سے دور کر دیا تھا۔ وہ اس شخص کے آگے رونا نہیں چاہتی تھی، مگر باوجود کوشش کی وہ آنکھوں میں اترتی نمی روک نہ سکی۔ جب دور کر ہی دیا تھا تو قریب لانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے یہاں کسی کی محبت اور پیار کی ضرورت نہیں ہے، میں بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آنسو موتیوں کے مانند اس کے رخساروں پر پھسل رہے تھے۔ سب تنبا خود سا رہ گیا۔ خود سر، بدتمیز، کسی کو خاطر میں نہ لانے والی لڑکی کا یہ ایک انوکھا روپ تھا جس میں وہ تنہا، اداس اور متفکر نظر آئی تھی۔ اگر وہ انہیں دکھ دے رہی تھی تو خود بھی سکھی نہیں تھی۔ اپنوں سے دوری اسے بھی مضطرب کیے ہوئی تھی۔ اس کا یہ اضطراب اس کی محبت بھرے دل کو بے چین کرنے لگا۔ لو، آنسو صاف کر لو۔ اس نے مہکتا ہوا رومال اس کی طرف بڑھایا۔ اپنا رویہ تبدیل کرو، سب کے ساتھ گھل مل جاؤ۔ جب اپنی منوانی ہو تو کسی کی ماننا بھی پڑتی ہے۔ اس دنیا میں کچھ لو اور کچھ دو کا اصول چلتا ہے۔ اس نے سب کے رومال کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ سب نے رومال واپس جیب میں رکھتے ہوئے رسانیت سے سمجھایا، مجھے یہاں نہیں رہنا ہے بس۔ اس کی قریب سے نکلتی چلی گئی اور وہ اس کے سنہری بالوں کو دیکھتا رہ گیا۔ سمینہ کسی طرح حیا کو بہو بنانے کو راضی نہ تھی۔ سخت انکار اور بھرپور کوششوں کے بعد ظفری کا پرپوزل سونی کے لیے منظور کیا گیا۔ ظفری ایک کامیاب بزنس مین اور بہترین عادات و اطوار کا خوش شکل نوجوان تھا۔ زرینہ نے بخوشی اس رشتے کو قائم کیا، پھر وہ بیٹی کی طبیعت سے بھی ناواقف تھیں کہ وہ اس کو پسند کرتی تھی۔ ظفری کی محبت کا بھی انہیں ادراک تھا، مگر وہ اس امر سے واقف تھی کہ سمینہ سونی کو سب کے حوالے سے عزیز رکھتی ہیں، اور سمینہ نے ماں اور بہنوں سے کب کوئی بات چھپائی تھی۔ اب بھی وہ افسردہ اور غمگین ان کے درمیان بیٹھی تھی۔ اگر زرینہ یا تہمینہ چاہتی تو بہن کا غم غلط کر سکتی تھی، سمجھا سکتی تھی کہ بہن اور بھائی کی اولادوں میں کیا فرق ہو سکتا ہے۔ سونی نہ صحیح، حیا بہو بن سکتی ہے۔ وہ بھائی کی اولاد ہے، مگر وہ ان میں سے تھیں جو آپس میں ہی گٹھ جوڑ رکھتی ہی تھیں۔ بھائیوں کی بیٹیاں اپنی بہویں بنائی تھیں تو کسی خلوص کے تحت نہیں، بلکہ اس غرض اور لالچ کے ساتھ کہ اس بہانے بھائی اور بھاوج کو تابع رکھا جائے، میکے میں ان کی آؤ بھگت اور عزت و حکمرانی میں کوئی فرق نہ آئے۔ پھر بیٹے ان کے اتنے اختیار میں تھے کہ بھتیجیاں بہویں بن کر بھی ان کی مٹھی میں رہتی تھیں۔ اب یہاں جو حیا سے وہ کترا رہی تھی، تو ایک تو وہ آزاد اور بے فکر ماحول میں پرورش پانے کے باعث نڈر اور صاف کو تھی، اور نہ کسی کے دباؤ میں آنے والی تھی۔ ادھر سبت خاندان کے تمام لڑکوں سے مختلف تھا۔ دل فریب، جاذب نظر اور وجیح ہونے کے علاوہ حق کو، بہادر اور اپنی منوانے والی، ہر دھرمی بھی تھی۔ ویسے تو وہ ہسمکھ، شوخ و شریر تھا، مگر حیا کو اپنانے کی ضد پر اڑ گیا، اور یہیں سے اس نے ثابت کر دیا کہ جس کو پانے کے لیے وہ باغی بن گیا تھا تو اس کو پا کر بغاوت وہ کرتا چلا گیا تھا۔
وہ جو حکمرانی کرنے کی عادی تھیں، کوئی اور ان پر حکمرانی کریں، یہ سوچ بھی ان کو بے چین اور بے سکون کر ڈالتی تھی۔ گھنی میسنی نے نہ معلوم کیسا جادو کیا ہے، سب پر وہ کسی اور کی طرف دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ حسین سے حسین لڑکی دکھائی ہے، مگر وہ صرف ایک کا ہی شیدا ہے۔ فیصل کہتے ہیں کہ اس کی بات مان لوں، سہیل و رسمہ کی بھی یہی مرضی ہے، مگر میں کیسے مان لوں جس لڑکی نے میرے گھر آنے سے قبل میرے فرما بردار بیٹے کو مجھ سے بدسن کر دیا ہے، گھر آ کر وہ بالکل ہی جدا کروا دے گی۔ یہی وہم، یہی خوف ان کے آگے دہراتی رہتی تھی۔ آپ بھی جا کر سیدھے سیدھے بھابھی کو کہو اپنی حور پری کو سنبھالے، کسی طرح وہ آپ کا چین و سکون لوٹے ہوئے ہے، سب کو دیوانہ بنا کر۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے، بھابھی تو کیا اس کی فتنہ لڑکی کو بھی سب کے جذبوں کی خبر نہیں ہے، وہ اکیلا ہی اس کے عشق میں پروانہ بنا ہوا ہے۔ ہائے، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ زرینہ کی بات پر تہمینہ حیران ہوئی۔ یہاں ماجی نگرانی رکھے ہوئے ہیں تو پھر میں نے اور تہمینہ نے بھی یہی دیکھے کہ وہ تو سب کی پرچھائی سے بھی گریزاں ہیں۔ سمینہ اس انداز میں بات کر رہی تھی گویا دنیا بھر کی کڑواہٹ منہ میں ہو۔ ہاں بھئی آپی، سوچ سمجھ کر ہی کام کرنا، یہاں تو صاف لگ رہا ہے یہ غلام بن کر رہ جائے گا اس لڑکی کا۔ اس کی تو کمائی بھی ڈالروں کی صورت میں ہے، فیصل بھائی اور سہیل کی کمائیاں تو اس کی تنخواہ کا ایک حصہ بھی نہیں۔ دولت اور آسائشات کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، یہی سوچ رہا تھا بھانجی عیش کرے گی، دل ٹھنڈا رہے گا، لیکن سبت جو کبھی ایک اشارے پر چلنے والا تھا وہ ایسی ضد کر بیٹھا ہے کہ جو ماننے کو دل تیار ہی نہیں ہے، اور کہتا ہے اس کی کس بات کی خبر ہارون یا اس کی فیملی کو ہوئی تو اسی دن یہاں سے چلا جائے گا، ورنہ میں یہاں حشر مچا دیتی۔ ماں جی، آپ ہارون بھائی سے کہہ کر حیا کو واپس غفران بھائی کے پاس کیوں نہیں چھڑوا دیتی؟ وہ تو ویسے ہی جانے کے لیے مچلتی رہتی ہیں، اس طرح معاملہ ہی حل ہو جائے گا۔ تہمینہ ماں سے مخاطب ہوئی جو بیڈ پر نیم دراز ان کی گفتگو سنتی خاموشی سے تسبیح پڑھتی رہی تھی۔ زرینہ کی بات پر گویا ہوئی، ایسا ممکن نہیں ہے، اگر ہوتا تو حیا کو یہاں لانے کی ضرورت نہ تھی۔ کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی، 20 سال رہی ہے وہ وہاں پر۔ مہروں نے مرنے سے قبل ہارون سے یہ خواہش کی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد حیا کو وہاں نہ چھوڑا جائے۔ حیا نے کبھی سچے رشتوں کا سامنا نہیں کیا، یہ اس کی خواہش تھی کہ اس کے مرنے کے بعد وہ اپنوں میں رہے، سچے رشتوں کی اصلیت کو پہچانے اور اس کا اکیلا پن دور ہو۔ ماں جی نے تدبرانہ انداز میں بیٹیوں کو بتایا۔ ماہین کے کھانا لگنے کی اطلاع پر ختم ہوا۔ سونی کی انگلی میں ظفری کے نام کی انگوٹھی سج چکی تھی۔ ظفری بے حد خوش تھا، جس کو چاہا تھا اسے پانے کی امید پر آئی تھی، اور اس کے مسرت سے جگمگاتے چہرے پر اس وقت اداسی چھا گئی جب اس نے سبت کے وجیح چہرے پر سنجیدہ اداسی دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں کے شوخ دیے بجھے ہوئے تھے۔ میں امریکہ جا رہا ہوں، وہ رنجیدہ سا اس کے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ کیا؟ ابھی تو تمہاری چھٹیاں باقی ہیں، پھر اتنی جلدی کیوں؟ 6 ماہ بعد بھی جانے، ابھی بھی جانے، جب جانا ہی ہے تو کیوں دیر کروں؟ ویسے بھی میرا یہاں دل نہیں لگ رہا اب۔ اس کے انداز میں کچھ ایسی بےقلی اور اضطراب تھا کہ ظفری تڑپ اٹھا۔ خدا کی قسم تو صرف ایک بار اجازت دے دے، میں تیری خاطر اس لڑکی کو اٹھا کر لے آؤں گا، ساری اکڑ سارا غرور اس کا مٹی میں مل جائے گا۔ ایک بار وہ تیری گرفت میں آ گئی تو ایسی ٹیڑھی لڑکی کو اسی طرح سیدھا کیا جاتا ہے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، چچا دادو کسی کو بھی اگر پرواہ ہے تو تیری۔ تجھے میں اس طرح بکھرا بکھرا پریشان نہیں دیکھ سکتا یار۔ اس کے چہرے پر خطرناک عزائم تھے۔ سبت اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پاگل پن کی باتیں نہ کرو، اتنا غصہ اچھا نہیں ہے۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں تمہیں اس طرح گھٹ گھٹ کر جیتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لڑکی کی چاہت میں تم اپنا آپ بھول گئے ہو، تمہارے شوخیوں شرارتوں اور کہکہوں سے در و دیوار گونجا کرتے تھے، آج یہ در و دیوار بھی اداسیوں کی زد میں آ گئے ہیں۔ وقت کبھی یکساں نہیں رہتا، میں بھی وقت کی لپیٹ میں آ گیا ہوں، اور تم اس کا الزام حیا پر مت لگاؤ، اسے میری محبت کا علم بھی نہیں ہے۔ تو بتاؤ نا میرے بھائی، کب بتاؤ گے اسے؟ کبھی بھی نہیں، وہ خلاؤں میں گھورتا ہوا آہستگی سے گویا ہوا۔ دماغ چل گیا تمہارا؟ نہ تم اسے بتاؤ گے، نہ کسی اور کو بتانے دو گے، تو ان محترمہ کو کس طرح خبر ہوگی کہ کیا فرشتے سرگوشیاں کریں گے؟ فرشتے نہیں، جذبے۔ اگر میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے تو میرے جذبے اسے مجھ تک از خود لے آئیں گے، دل سے دل کو رسائی ممکن ہے۔ وہ کسی اور دنیا میں گم کہہ رہا تھا، اس کے چہرے پر عجیب رنگ تھے۔ یہ کتابوں کی باتیں ہیں جہاں احساسات کی دنیا پر لفظوں کی حکمرانی ہوتی ہے، جذبے اور جذبات وہاں کے باسی ہوتے ہیں، ایسی انہونی صرف وہاں ہی اچھی لگتی ہے۔ ہماری دنیا میں ایسا کچھ ممکن نہیں ہے، یہاں جذبوں کو نہیں، زبان کو اہمیت حاصل ہے۔ یہ زور زبردستی کو جو شے آسانی سے نہ ملے اسے چھین کر حاصل کرنا پڑتا ہے، دھونس سے اپنانا پڑتا ہے۔ ظفری کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہا تھا اس کی محبت میں۔ جو چھین کر حاصل کی جائے وہ محبت نہیں ہوتی، ہوس ہوتی ہے ڈیئر۔ جو محبت حاصل نہ ہو وہ پھر ہوس بن جاتی ہے۔ محبت کبھی ہوس نہیں بن سکتی، محبت بقا ہے، جاوداں ہے، ہوس فنا ہے، لمحوں کے بعد مٹ جاتی ہے۔
محبت ہوس ہو تو لیلا مجنو، شیریں فرہاد، ہیر رانجھا، سسی پونو کے ساتھ ہی صدیوں قبل فنا ہو چکی ہوتی۔ آج تک لوگ ان کی داستانوں کو دہرا رہے ہوتے میری جان۔ تم نے یار انجینئر بن کر قوم کو ایک اچھے رائٹر سے محروم کر دیا، ظفری نے مسکرا کر ہار مانتے ہوئے کہا۔ احساسات و جذبات صرف رائٹرز کی میراث نہیں ہوتے، یہ ہر ذی شعور میں انسانوں کی طرح موجود ہیں، بات ہے ان کو محسوس اور بیان کرنے کی۔ اس کا مطلب ہے تم اس کو بتاؤ کہ نہیں کہ تم کتنی محبت کرتے ہو۔ ٹھیک سمجھے، اس نے مجھ سے نہیں کہا کہ مجھ سے محبت کرو، میرے دل نے چاہا، آنکھوں نے پسند کیا، میرے جذبات کی صداقت کی باری ہے کہ اگر یہ صادق ہوئے تو اس کی نفرت کو محبت میں بدل دینا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ واہ بھائی، خوب سلا دے رہے ہو میری محبت کا، ایک لڑکی کی خاطر ہم سب کو چھوڑے جا رہے ہو۔ اس 2 دن کی محبت نے ہماری سالوں کی محبت پر مٹی ڈال دی ہے، وہ اتنی عزیز ہو گئی اور ہم بالکل غیر بن گئے۔ ممی کیوں آپ اس طرح کر رہی ہیں؟ مجھے آپ آج بھی اتنی ہی عزیز اور پیاری ہیں جتنی پہلے تھی۔ آپ میری ماں ہیں، میری جنت ہیں، آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، آپ میری روح کا حصہ ہیں۔ اس نے غصے سے منہ پھلائے ماں کو بڑی عقیدت اور پیار سے بازوؤں کے گھیرے میں لیا۔ وہ جب بھی لاڈ کے موڈ میں ہوتا تو اسی طرح ان سے لپٹتا تھا۔ اگر اتنی ہی محبت ہے مجھ سے تو حیا کا خیال دل سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ سوہنی شاید تمہارے نصیب میں نہ تھی، مگر یاد رکھو شادی تمہیں اسی سے کرنی ہوگی جو میری پسند کی ہوئی لڑکی ہوگی۔ ان کے انداز میں ضدی پن تھا۔ نہ آپ کی پسند اور نہ میری خواہش، میں شادی نہیں کروں گا ممی، وہ شائستگی سے مگر ہر دھرم انداز میں کہہ اٹھا۔ تم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہو، شادی ہوگی تو صرف اس کلموہی سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ جب تم نے میرے خواب مٹی میں ملا دیے تو میں کیوں تمہاری مانوں گی؟ کیا ہو گیا بیگم، ہر وقت تم گھر میں چیختی چلاتی رہتی ہو؟ فیصل وہاں آ کر بولے۔ سمینہ غصے سے چیخ رہی تھی، سبت گردن جھکائے کھڑا تھا۔ جا رہا ہے آپ کا لاڈلا واپس اس لڑکی کی وجہ سے۔ اچھا سبت یار، کیا حیا کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہو؟ یکنا شد دو شد، یہ آپ کی شہ کئی نتیجہ جو یہ اس لڑکی کے زہر میں گرفتار ہو گیا، اسے سمجھانے کی بجائے الٹی پٹی پڑھا رہے ہیں۔ باپ کی بات نے اس کے چہرے پر خوبصورت رنگ بکھیر دیا تھا، جبکہ سمینہ ہمارے غصے کی بری طرح تپ کر گویا ہوئی تھی۔ تم بچوں کی طرح ضد کر رہی ہو، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ بیٹے کی پسند پر مجھے فخر ہے۔ حیا کو ہماری بہو بننا چاہیے۔ وہ خوش دلی سے گویا ہوئے۔ لڑکی صرف خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی، عادت، مزاج، سگھڑ پن بھی دیکھا جاتا ہے۔ وہ جتنی حسین ہے اتنی ہی بدتمیز، بد اخلاق اور پھوہڑ ہے۔ جب وہ آپ کے سائے میں آئے گی تو ساری خوبیاں اس میں آ جائیں گی۔ ہرگز نہیں، اس کو سیدھے کرنے والے ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ ماں باپ کو بحث میں الجھا چھوڑ کر وہ کار لے کر نکل گیا تھا۔ کیا شے تھی یہ محبت بھی، اس کے دن و رات بدل کر رکھ دیے تھے، جس نے اس کی شوخی اور شرارت، کھلنڈرا پن سب اڑن چھو کر دیا تھا۔ وہ محفلوں کی جان، ہنگاموں کا دل تھا، جو اب نہ خود پرسکون رہتا نہ کسی اور کو بیٹھنے دیتا۔ اس روگی محبت میں کچھ اس طرح شدت سے مبتلا ہوا کہ اپنی بدلتی کیفیت پر خود بھی حیران رہ گیا۔ پھر سچے چاہنے والے کی طرح اس نے بھی چاہا کہ شریفانہ طریقے سے والدین کے ذریعے پرپوزل بھیج کر اسے حاصل کیا جائے، کہ بلا وجہ جذبے عیاں کرنا محبت کو آلودہ کرنا ہے۔ اسی طرح چاہت میں تازگی نہیں رہتی۔ محبت تو اس پھول کی مانند ہے جس کی مہک قبل از وقت میسر آ جائے تو پھر پھول اپنی دلکشی اور لطافت کھو بیٹھتا ہے۔ پپا نے اس کی چاہت کو سراہا، اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ بھائی بھابھی بھی اس کے ساتھ تھے، مگر ماں کے آگے وہ مات کھا گیا تھا۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہ تھی، اور عجیب بات یہ تھی کہ ممی کی خفگی اور بیزاری جتنی بڑھ رہی تھی، حیا اپنی حسین آنکھیں اور اداس چہرہ لیے اس کے رگوں پہ میں بستی جا رہی تھی۔ کسی آسیب کی مانند وہ اس کی سوچوں سے چمٹ گئی تھی۔ وہ اس کے معاملے میں بے اختیار سا ہوتا جا رہا تھا کہ گھر سے کہیں جانے کے لیے نکلتا تو کار کو ہارون ماموں کے گیٹ پر روکنے کے بعد اسے خیال آتا کہ وہ تو کہیں اور جا رہا تھا، یہاں کیسے آ گیا؟ وہاں جا کر بھی اس کی متلاشی نظریں اس کو ڈھونڈتی تھی، جو کبھی نظر آتی کبھی نہیں۔ اپنے مخصوص بے پرواہ اور بے نیاز انداز میں اس کے ساتھ اس کا وہی سرد مہر رویہ تھا۔ اگر وہ اس کی محبت میں بدل نہ گیا ہوتا تو اس کے اس کٹھور پن پر مڑ کر بھی نہ دیکھتا، مگر کیا کہنے، اس جذبہ عشق نے اسے کچھ خود غرض بنا ڈالا تھا، جب وہ اس کی نفرت اور بے تنائی کو نہیں، اپنی محبت اور الفت کو مد نظر رکھتا تھا، اور اس کے دل کا راز اور نظروں کی چوری ابیرہ سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ وہ اس وعدے پر اس کی ہمراز بن گئی تھی کہ کسی کو بھی کچھ نہیں بتائے گی، حیا کو بھی نہیں۔ پھر ممی سے ضرور اختلاف کی دیوار اتنی بلند ہوئی کہ فیصلہ کر لیا واپس جانے کا۔ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اور من پسند ساتھی بھی، اگر وہ نہ ملے تو پھر ازدواجی زندگی کی حسرتیں بے معنی تھی۔ حیا اس کی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی تھی، اس کی جگہ کوئی دوسری لڑکی لے ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ بے مقصد سڑکوں پر کار دوڑاتا پھر رہا تھا۔ دل کو عجیب سی بے چینی تھی۔ ماں کی محبت سے دستبرداری کسی طور ممکن نہ تھی، تو حیا کے بغیر زندگی محال تھی۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھا جب اچانک اسے کار روکنی پڑی۔
تمہیں معلوم ہے سبت واپس جا رہے ہیں؟ وہ یکدم کھیلتے کھیلتے اس سے مخاطب ہوئی جو اسٹرائکر پکڑے شاٹ مارنے والی تھی۔ اوہ اچھی خبر ہے، کب جا رہا ہے وہ؟ اس نے شاٹ کھیلتے ہوئے خوشی سے کہا۔ تم کتنی بدتمیزی سے بات کر رہی ہو اس کے متعلق؟ جو جس لیول کا ہوتا ہے میں اس سے اسی طرح سے بات کرتی ہوں، اور میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ گھٹیا آدمی ہے۔ حیا پلیز، کیوں ہر وقت ان کے خلاف بولتی ہے؟ وہ تمہیں کتنا… تم کیوں ہر وقت حمایت لیتی ہے ان کی؟ میرا مشورہ ہے راضی کو اس کی منگنی کی انگوٹھی واپس کر دو، اور سب سے بکواس نہ کرو حیا، وہ میرے بھائی ہیں۔ اس کی بات قطع کر کے چینخی تھی۔ دیکھا ہے میں نے تمہارے علاوہ اس کی دوسری بہنوں کو بھی، جو روسا آپی کی شادی میں کس طرح سے اس سے چپک رہی تھی۔ وہ استہزائیہ انداز میں بولی۔ ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں ان پر، مگر وہ کسی کو لفٹ نہیں کراتے۔ ان کا دل آیا بھی ہے تو کس پتھر پر جس سے ٹکرا کر تو سر لہو لہان کیا جا سکتا ہے، مگر دل نہیں لگایا جا سکتا۔ جا کر اس پتھر کو سناؤ، مجھے کیا سنا رہی ہو؟ میری یہاں پر کوئی حیثیت نہیں۔ اس نے غصے سے تمام گوٹیاں اچھال دیں اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ رشتوں کا احترام کرنا سیکھو، ورنہ سب سے پیچھے رہ جاؤ گی۔ ابھی تم نے کتنی غلط بات کہی ہے سب بھائی کے حوالے سے۔ رشتوں کی اپنی اہمیت اور احترام ہوتا ہے، جس طرح ماما اور پاپا کی ہماری زندگی میں اہمیت ہے، اسی طرح تمام رشتوں کی ہوتی ہے۔ اس طرح راضی کی جگہ سب بھائی نہیں لے سکتے، اور سب بھائی راضی کی کہ راضی سے دل کا تعلق ہے، اور سب بھائی سے احترام اور عزت کا۔ مجھے رشتوں کے جال میں مت پھنساؤ، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی تیز آوازیں سن کر ماہین بھی وہاں آ گئی تھی۔ عبیرہ کی زبانی ساری بات سن کر وہ بھی نرمی اور پیار سے اسے سمجھانے لگی، اور ماہین کو اپنے بجائے اس کے حق میں بولتے دیکھ کر اس کا دل اس بری طرح اچاٹ ہوا کہ اس نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ کبھی اس گھر کے مکینوں کے دلوں میں جگہ نہ بنا سکے گی، وہ یہاں رہے یا چلی جائے، کوئی کسی کو فرق پڑنے والا نہ تھا۔ وہ محض ضد میں اسے بابا سے دور رکھے ہوئے، اور اب وہ انہیں جا کر وہاں دکھائے گی۔ ان کی باتوں پر اس نے کسی بڑے رد عمل کا اظہار نہ کیا، چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر ضرورت کا سامان پیک کرنے لگی۔ اس کے پاس کریڈٹ کارڈ تھا۔ ادھر ماہین، عارفہ اور عروسہ خوش تھیں کہ اس نے ان کی باتیں خاموشی سے سنی تھی، پہلے کی طرح کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا تھا۔ شکر ہے خدایا، حیا اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگی، آگے جا کر وہ ہمیں گھل مل جائے گی، جانے جانے کی رٹ بھول جائے گی۔ ماہین کو کیا معلوم تھا کہ یہ خاموشی کسی طوفان کی آمد کا پیش خیمہ تھی۔ بنگلے کی تمام غیر ضروری لائٹس آف ہو چکی تھیں، سب لوگ بھی کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ بہت خاموشی سے چھوٹا سا ہینڈ بیگ تھامے باہر دبے قدموں سے چلتی ہوئی آئی۔ پارکنگ لاٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گیٹ میں خود کار لاک تھا، جو اندر سے بآسانی کھولا جا سکتا تھا، باہر سے نہیں۔ وہ گیٹ کھول کر باہر نکلی اور آہستگی سے بند کر کے آگے بڑھتی چلی گئی۔ آج وہ بہت خوش تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ صدیوں بعد اس نے کھلی فضا دیکھی ہو۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، کس قدر جاں فضا احساس ہے کہ وہ رات کے اس اندھیرے میں، جہاں اسٹریٹ لائٹس کی روشنیاں ناکافی تھیں، وہ چل رہی تھی مسرور اور شاداں۔ اس کا خیال تھا کہ اسے مین روڈ سے کوئی ٹیکسی مل جائے گی جس سے وہ سیدھی ایئرپورٹ جائے گی، اور صبح یہاں والوں کو ناشتے میں سب سے پہلی خبر یہی دے گی کہ وہ اپنے بابا کے پاس پہنچ چکی ہے۔ وہ یہ سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ ایک کار سڑک سے گزری، پھر ریورس ہو کر اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ اس نے دیکھا تو سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ سب نے گہری نگاہ اس کے بدحواس چہرے اور پھر ہاتھ میں پکڑے بیگ پر ڈالی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ یعنی یہ میری نظر کا دھوکہ نہیں، حقیقتاً تم ہی ہو؟ اس نے دایاں ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے اس لہجے میں کہا کہ وہ جو پہلے ہی خوف کا شکار تھی کچھ کہہ نہ سکی، پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ کہاں کے ارادے ہیں؟ اس نے اس کے ہاتھ سے بیگ لینا چاہا تو ایک دم ہی گویا اس کے اندر کمزور پڑنے والی حیا اپنے ہر دھرم روپ میں بیدار ہو گئی۔ آپ مجھے نہیں روک سکتے، میں ایئرپورٹ جا رہی ہوں، شارجہ جانے کے لیے، بنا اجازت، بغیر اطلاع، یعنی گھر سے بھاگ کر جا رہی ہو؟ بکواس بند کرو میری۔ سب نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر لگایا۔ اس کی بات پوری نہ ہو سکی تھی۔ بیگ اٹھا کر پچھلی سیٹ پر پھینکا اور بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اسے اگلی سیٹ پر دھکیلا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اس کا چہرہ اس وقت غصے سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں گویا خون اترا ہوا تھا۔ ہر دم ہنستے مسکراتے سب کا یہ جنونی اور وحشی روپ اسے سہما گیا تھا۔ اس دن اس کے آنسو دیکھ کر نرم پڑ گیا تھا، اب تھپڑ مار کر اسے ملال تک نہ تھا۔ وہ جو کبھی پیار سے نہ سمجھی تھی، مار سے ڈر گئی تھی۔ بے وقوف ہو تم، یہ تو میں جانتا ہوں، مگر اس حد تک خود سر ہو یہ معلوم نہیں تھا۔ یہ شاید نانوں کی دعاؤں کا حصار ہے یا مامانی کی نیکیوں کا انعام کہ تم اس وقت غلط لوگوں کے ہاتھوں سے محفوظ رہی ہو، ورنہ تم جیسی خود سر کوڑ مغز لڑکیوں کا وہ حشر کیا جاتا ہے کہ ان کی روح بھی جسموں میں نظریں چراتی پھرتی ہیں۔ تم نے جرت کیسے کی گھر سے باہر قدم نکالنے کی؟ اس کے رخسار پر سب کی انگلیوں کے نشان ابھر آئے تھے، جن میں شدید ترین جلن ہو رہی تھی۔ وہ رخسار پر ہاتھ رکھے بے آواز رو رہی تھی۔ اس کی تمام اکڑ، ساری خود سری صرف ایک تھپڑ میں ہوا ہو گئی تھی۔
وہ سارے راستے اسے باتیں سناتا آیا تھا. اس کا غصہ وحشت کم ہی نہ ہو کے دے رہی تھی. ظفری کو کال کی تھی. وہ گیٹ وہاں کیے کھڑا تھا، حیران اور پریشان سا. کار سے نکل کر اس نے اسے وحشی انداز میں گھسیٹا اور کمرے میں لا کر بیڈ پر دھکیل دیا. اس کا غصہ اور جنون کم ہونے کی بجائے بڑھ رہا تھا. اب اگر تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو انجام کی خود ذمہ دار ہوگی، وہ غصے سے کہتا ہوا دروازہ لاک کر کے چلا گیا. وہ خاصی دیر تک گومگو کی کیفیت کی حالت میں بیٹھی سوچتی رہی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. کیا وہ سچ مچ اس شخص سے ڈر گئی ہے جس سے اسے چڑ تھی؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب اس نے باہر سے کسی کے بولنے کی آوازیں سنی. کھڑکی کا ذرا سا پردہ ہٹا کر دیکھا تو دم بخود رہ گئی. باہر انکل کھڑے تھے. ان کے قریب ہی چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی لیے سب تھا. اس کے تیور بتا رہے تھے وہ ان کو اس کا کارنامہ بتا چکا ہے. انکل کا چہرہ دھواں دھواں تھا. ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. انہوں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے بھیک مانگنے والے انداز میں کہا، تم نے میری عزت بچائی ہے، بہت بڑا احسان کیا مجھ پر. مامو جان یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سب نے فوراً تیزی سے ان کے جڑے ہوئے ہاتھ علیحدہ کیے. وہ روتے ہوئے اس سے لپٹ کر کہنے لگے، ایک احسان اور کر دو مجھ پر، حیا سے شادی کر لو. وہ جو ان کو روتے ہوئے دیکھ کر اپنے رویے کی معافی مانگنے جا رہی تھی، ان کی التجا پر ٹھٹک گئی. کیا کہہ رہے تھے وہ ناسمجھ ہے، کم عمر ہے، تم اسے اپنا لو گے تو میں سکون سے مر سکوں گا. اتنی ارزاں تھی وہ، اتنی بے وقت اور بے توقیر کہ وہ اس کے جیتے جاگتے وجود کو کسی ناکارہ عیبدار شے کی طرح اسے سونپ رہے تھے. وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی. ٹوٹی بے جان شاخ کی مانند اس نے ان کی بھیک، ان کی التجا قبول کی یا نہیں وہ جان ہی نہ سکی تھی. چکراتے سر کو پکڑے وہیں ڈھیر ہو گئی تھی. اس نے رات کی تاریکی میں گھر سے قدم نکالا تھا. بلا شبہ اس کا مقصد وہ نہ تھا جو عموماً اس طرح گھر چھوڑ کر جانے والی لڑکیوں کا ہوتا ہے. لیکن یہ بات اس لیے چند لوگوں کے علاوہ سب سے پوشیدہ رکھی گئی کہ بے خبری میں اٹھایا گیا اس کا یہ قدم ساری زندگی کے لیے طعنے اور تضحیک کا باعث بن جاتا. کہ حقیقت سے نابلد لوگ اپنی اپنی ذہنی سطاعت کے باعث جھوٹ سچ کا رنگ دیتے ہیں. ہارون، سبت، ظفری، ماجی، احسان، فیصل صاحب کے علاوہ ماہین واقف تھی. ان سب کی متفقہ رائے یہی تھی کہ جلد از جلد شادی کر کے اسے سبت کے سنگ امریکہ ہی روانہ کر دیا جائے. اتنی بڑی حرکت نے ان سب کا اعتماد اس پر سے بالکل ہی ختم کر دیا تھا. ماجی جو ہمیشہ بیٹیوں کی طرفداری کرتی آئی تھی، ان کی جائز و ناجائز مانتی آئی تھی، اس بار وہ درخت بن گئی تھی جس کی چھاؤں سب کے لیے یکساں ہوتی ہے. دوسرے دن تینوں بیٹیاں ان کے پاس موجود تھیں. سمینہ جو پہلے ہی ذہنی دباؤ کا شکار تھی، ماں کے منہ سے اس رشتے کی حمایت سن کر سکتے کی کیفیت میں رہ گئی. ماں جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ حیا کو آپ ہی بہو بنانا ہوگا؟ جانتی ہیں نا وہ لڑکی آپ ہی کو بالکل پسند نہیں ہے، تہمینہ نے قدرے خفگی سے کہا. کیا خرابی ہے اس میں؟ حسین، کم گو، اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی ہے. کتنی زبان دراز اور بد مزاج ہے وہ، چھوٹے بڑے کا ادب و لحاظ نہیں ہے اسے. جب تم میری بہن کی بہو بن کر گئی تھی تو یہ ساری خامیاں تم میں بھی تھیں. اللہ بخشے میری بہن کو جو کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائی ہو. ماجی تیوری چڑھا کر سمینہ سے مخاطب ہوئی تھی. میں نے کبھی موقع دیا ہوتا تو شکایت کرتی خالہ جان. مرتے دم تک ساس سسر کی ایسی خدمت کی تھی کہ دعائیں دیتے نہ تھکتے تھے خالہ خالو. تمہارا کیا خیال ہے حیا تمہارے ساتھ برا سلوک کرے گی؟ وہ تمہارا خون ہے اور برا نہ مانو تو صاف بات یہ ہے کہ وہ عادت و مزاج میں ہو بہو تمہاری کاپی ہے. ماں جی آپ کچھ بھی کہہ لیں، میں اس لڑکی کو بہو بنانے والی نہیں ہوں. سمینہ بھی انا پرستی اور ہٹ دھرمی کا پکا ثبوت دے رہی تھی. نامعلوم کیسی بہنیں ہو تم جنہیں بھائی کی پریشانی اور دکھ کا احساس نہیں ہے. ارے جب سے وہ لڑکی یہاں آئی ہے میرا بچہ سکون کی نیند سونا بھول چکا ہے. وہ لڑکی نت نئی حرکتیں کرتی رہتی ہے، اگر کبھی اس کی جان پر بن بھی گئی تو یاد رکھنا اس کا خون تم تینوں کی گردنوں پر ہوگا. وہ پان کی گلوری منہ میں رکھتے ہوئے حتمی انداز میں گویا ہوئی تھی اور ماں کی صاف گوئی پر تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی. ماں جی ہم نے ایسا کیا کیا جو آپ ہمیں قاتل بنا رہی ہیں؟ کسی کے خلاف کان تو بہت بھرنا جانتی ہو، مگر بہن کو سمجھا نہیں سکتی کہ اس رشتے میں بھائی اور ماں کے علاوہ سب کی بھی خواہش شامل ہے. بہنیں تو بھائیوں کی محبت میں اپنی اولادیں بھی قربان کرنے کے لیے پیش کر دیتی ہیں. بھائیوں کو غمگین دیکھ کر اپنا سکھ چین بھول جاتی ہیں. اور ایک یہ ہے، ماں کی سچی اور کھری باتیں ان کو آئینہ دکھانے لگی تھی. اول دن سے ہی بچی کے پیچھے پڑ گئے. ہم سب بھی ذرا پیار اور برداشت سے کام نہ لیا کہ وہ پہلے ہی صدموں میں گرفت میں ہے، پھر اس پر نئے لوگ، اجنبی ماحول. وقت تو لگتا ہے نا اس ماحول اور لوگوں کو سمجھنے میں اسے. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، ہم نے خواہ اس کے خلاف محاذ بنا لیا، ذرا نرمی اور پیار سے کام نہ لیا. پھر مہروں کی 40ویں کے بعد فوراً ہی شادی کی تقریبات شروع کر دیں. اس کا غم تازہ تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے خشک بھی نہ ہوئے تھے اور ہم میلہ لگائے ہنس رہے تھے، گا رہے تھے. وہ کس طرح ہم کو اپنا سمجھتی؟ اپنے تو دکھ میں سب سے زیادہ ساتھ دیتے ہیں. تہمینہ کو بھی احساس ہونے لگا. شادی کے دوران حیا کی آنکھیں انہوں نے نم ہی دیکھی تھی.
آپ ہی مان جاؤ، سہنی اور حیا میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ آپ کا رویہ اس سے بہترین رہا تو وہ سہنی سے بڑھ کر آپ کی خدمت اور عزت کرے گی۔ زرینہ نے بھی ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے سمجھایا کہ آپ یہ برداشت کر لو کہ سب جائے تو امریکہ سے کبھی پلٹ کر نہ آئے۔ ٹھیک ہے، میں ماں جی کی بات کس طرح رد کر سکتی ہوں؟ پھر وہ اسے میرے پاس چھوڑ کر تھوڑی جائے گا، ساتھ لے کر جائے گا۔ سچ بتانا میرے یار، کس انداز میں دعا مانگی تھی کہ وہ آج تمہاری سیج پر موجود ہے۔ لوگ چاند کو پانے کی تمنا کرتے ہیں اور حسرت زدہ مر جاتے ہیں، مگر تمہارا کمرہ اس چاند کی چاندنی میں جگمگا رہا ہے۔ ڈھیروں رسموں سے فارغ ہونے کے بعد حیا کو اسما اور دوسری کزنز کمرے میں چھوڑ کر گئی تھیں۔ سب کو زفری نے پکڑ لیا تھا، خوشی سے اس کا چہرہ کھل رہا تھا۔ اس کے عزیز اس چاند دوست کو رب نے معجزاتی طور پر اس کی محبت بخش دی تھی۔ اس کی مسکراتی نگاہیں اور لب اس کے لیے طمانینت کا باعث تھے۔ میں خود ابھی خواہشوں کے گھوڑے پر سوار خوابوں کے جنگل میں بھٹک رہا ہوں۔ ڈر لگ رہا ہے آنکھ کھلے گی تو خود کو اسی سپنوں کی دنیا میں پاؤں گی۔ اس کے وجیح چہرے پر مسرت اور انبساط کے ساتھ بے یقینی اور بے اعتباری بھی تھی۔ اسے یقین نہ تھا ابھی تک کہ جس کی تمنا کی تھی وہ اس کے دسترس میں تھی۔ اسے دیکھا، چاہا اور پا لیا۔ کیا یہ اتنا ہی سہل تھا؟ نہیں، یہ اتنا آسان کہاں تھا۔ کانٹوں پر چل کر اسے پایا تھا اس نے۔ میری دعائیں ہیں تمہاری خوشیوں کے چاند کو کبھی گہن نہ لگے، گزرتا ہر پل تمہیں ایک دوسرے کے قریب سے قریب تر کرتا چلا جائے اور تم کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہو۔ فرتے جذبات سے وہ اس سے لپٹ گیا تھا۔ نکاح کے بعد رخصتی تک وہ اسی طرح اسے بار بار لپٹتا رہا تھا، مبارکباد دیتا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ مسکراتا وہ اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ لبوں پر مسرور کن مسکراہٹ تھی، دل کی دھڑکنوں میں خوشگواریت تھی۔ مسرت خون بن کر گویا رگ رگ میں دوڑنے لگی تھی۔ وہ نک چڑھی اور مغرور لڑکی آج پوری طرح اس کے دسترس میں تھی۔ اگر وہ منتقم المزاج اور کینہ پرور ہوتا تو اس کی ایک ایک بدتمیزی اور زیادتی کا بدلہ سود سمیت وصول کرتا، مگر وہ معاف اور درگزر کرنے والا بندہ تھا۔ پیار، محبت، خلوص و وفا جس کی سرشت میں تھی، وہ سوچ چکا تھا بہت محبت اور خلوص سے وہ اسے اپنی محبت کے رنگ میں رنگ دے گا۔ انہی خوشنما خیالوں میں اپنی مہکتی خوابگاہ میں داخل ہوا تھا۔ اس کے بیڈ کے چاروں طرف گلاب کی لڑیاں مہک رہی تھیں اور بیڈ خالی تھا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ حیرانی سے اس نے نظریں گھمائی تو وہ بائیں جانب اطمینان سے صوفے پہ بیٹھی تھی، کاٹن کے سادہ لباس میں اسپاٹ چہرہ لیے، اور اسی لباس تھا نا زیورات، صرف حنا لگے ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں تھیں اور خوبصورت میک اپ نے سادگی میں بھی حسن کو دو آتشہ کر رکھا تھا۔ آداب عرض ہے، اس کے قریب بیٹھتے ہوئے شوخی سے گویا ہوا، مگر وہ اس طرح چہرہ جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ شاکنگ پنک دوپٹہ اس کے سر پر تھا۔ ابھی بھی ناراض ہو؟ سب نے آپ کے اس دلکش روپ کی دید کی، پہلا حق میرا تھا اور مجھے ہی محروم کر دیا۔ بھلا کس جرم کی سزا دی ہے؟ وہ جھکا ہوا کہہ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں وارفتگی تھی، دیوان کی بھری محبت کی تپش تھی۔ تمہارا دل گھبرا رہا ہوگا اتنا بھاری بھرکم لباس اور جیولری میں، کوئی بات نہیں، تم اس روپ میں بھی میرے دل پر قیامت ڈھا رہی ہو۔ ہاں، روپ تمہارا مجھے پسند ہے، جذباتی انداز میں کہتے ہوئے اس نے حنا سے سجا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے بغیر کسی مزاحمت کے اسے اپنا ہاتھ پکڑنے دیا اور قریب بیٹھنے پر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ تم تو بالکل خاموش ہو، کچھ کہہ ہی نہیں رہی، ورنہ میں خوفزدہ تھا تو مجھ سے ناراض ہوگی، خفگی کا اظہار کرو گی۔ اس کے ہاتھ تھام کر بہت تعجب سے کہہ رہا تھا۔ ناراضگی، خفگی، یہ حقوق ان کو حاصل ہوتے ہیں جو محبت اور پسندیدگی کا اعزاز پا کر کسی کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ خیرات اور بھیک کی طرح ملنے والی مجھ جیسی لڑکی کو یہ اعزاز، حق یا عزت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ خواہ خواہ نے لاکھوں روپیہ خرچ کر ڈالا، میرا باپ تو پہلے ہی ہاتھ چھوڑ کر کسی فالتو اور ڈاکارہ بوجھ کی طرح مجھے آپ کو سونپ چکا تھا۔ اس کی دھیمی اور بے جان سی آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے مزاج کا سارا تم تراک اور خودسری غائب تھی۔ آواز میں ایک سوز تھا، چہرہ اور نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو یار، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ماموں جان ایسا بھلا کیوں کریں گے؟ تم میری محبت ہو، میری خواہش پر یہاں میرے پاس ہو۔ اس کے انکشاف نے اس کے چھکے اڑا دیے تھے، وہ بے ربط سا گویا ہوا تھا۔ مجھے جھوٹ کے جال میں جکڑنے کی صحیح مت کیجیے گا۔ اس رات میں سب سن چکی تھی، سب دیکھ چکی تھی، انکل کے جڑے ہاتھ، التجائیہ لہجہ اور بے بسی اور ندامت سے بہتے آنسو۔ حیا اتنی ارزاں تھی کہ اس قدر حقیر کہ کسی کو بھی ہاتھ جوڑ کر سونپ دی جائے جیسے کسی آسیب سے جان چھڑا لی جائے۔ آنسو چپ چاپ اس کے رخساروں پر بہہ نکلے، ہر لفظ آہ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، غلط سوچوں کو دل میں جگہ مت دو، ابھی ہماری نئی زندگی شروع ہوئی ہے، اس کا آغاز میں ہنستے مسکراتے خوشیوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی؟ حیا تو اسی رات مر گئی تھی جب اس نے اس کی نسوانیت، عزت، نفس، انا، وقار کا قتل اس کے باپ نے یہ کہہ کر دیا تھا کہ ان کی بیٹی سے شادی کر لو۔
شاید ہی کسی باپ نے ایسی بھیک کسی سے مانگی ہو۔ بھائی بہت ہو گیا، انکل نے جو کہا تھا وہ تو تم نے سن لیا، دیکھ لیا، مگر جو میں نے کہا وہ کیوں نہیں سنا؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ پھر سننے اور دیکھنے کو رہ کیا تھا؟ مجھے کبھی وہ لوگ پسند نہیں رہے جو محبت کا اظہار، چاہت کا اقرار لفظوں سے کرتے ہیں۔ آئی لو یو، یو لو می، آئی لو یو ٹو۔ ہاں، مجھے یہ لفظ کبھی متاثر نہیں کرتے، الٹا میں ان لفظوں سے وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ میرے نزدیک محبت خوشبو کی طرح احساسات کو مہکا دینے والی نادیدہ شے ہے جو نظر نہیں آتی، مگر کوئی اس کی موجودگی سے انکار نہیں کر سکتا۔ محبت بارش کے پانی کے ان قطروں کی طرح ہے جو دھرتی کی کوکھ میں جذب ہو کر اسے سرسبز شاداب کر دیتی ہے۔ محبت کسی جنگل میں بہنے والی خاموش ندی کی طرح ہے۔ چاندنی، ہوا، بادل، پھول، خوشبو، بارش، ان سب میں محبت مجسم ہوتی ہے۔ وہ جس پر دل نچھاور کرنے کو بےتاب تھا، وہ اس سے کس قدر بدگمان تھی۔ اس حسین رات کے حوالے سے کوئی رعنائی اور دل ربائی کی ادا اس میں نہ تھی کہ اس احساس کمتری میں مبتلا تھی کہ وہ اس کی خواہش کے برخلاف اس پر مسلط کی گئی تھی۔ ماموں کی پریشانی کے سبب وہ اسے شادی کرنے پر راضی ہوئے۔ اپنی ذات کی نفی، اپنے وجود کی ناقدری کون برداشت کر سکتا ہے؟ پھر سب سے تو اس کی دشمنی سی ہو گئی تھی، اور اس غلط فہمی کو دشمنی کو دوستی میں بدلنے کے لیے، اس سے اپنی محبت کی صداقت سنوارنے کے لیے، سب نے اس کو لاکر سے وہ تمام تصاویر نکال کر دکھائیں جو اس کی بے خبری میں عروسہ کی شادی کی تقریبات میں کھینچی تھی۔ وہ ڈائری دکھائی جس میں اس سے ہونے والی تمام ملاقاتوں کا احوال درج تھا۔ جذبے موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے، احساسات چاہتوں کی خوشبوؤں سے لبریز تھے۔ وہ محبت کو نہ ماننے والا پہلی نگاہ کی محبت کا شکار ہوا تھا۔ نہ معلوم یہ سب دیکھ کر بھی تم یقین کر پائی ہو یا نہیں، مگر میں کہہ رہا ہوں محبت کہنے والا نہیں، محسوس کرنے والا جذبہ ہے۔ اس نے میز پر بکھری تصویروں اور ڈائری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر گمبھیر لہجے میں بولا، تم اگر میری زندگی میں نہیں آتی تو میں کبھی شادی نہیں کرتا، تمہارے خیال میں ہی تمام ہو جانی تھی۔ اس کے بھاری لہجے میں سچی محبت کا خمار تھا، آنکھوں میں چاہتوں کے چراغ روشن تھے، وہ سراپا وفا اور محبت تھا۔ اس کی سانسوں میں خلوص کی مہک تھی۔ اگر اس کے ساتھ وہ سب نہ ہوا ہوتا تو وہ اپنے نصیب پر ناز کرتی اور اس کے سینے سے لگ جاتی کہ ایسے دیوانوں کی طرح چاہنے والا، پروانوں کی طرح نثار ہونے والا ہمسفر من چاہی دعا کی مانند قسمت سے ہی ملتا ہے۔ لیکن وہ بے اعتباری کا شکار بنی اسے آزمانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ تبھی اس کا ہاتھ اپنے شانے سے ہٹا کر بولی، اچھا اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے، اس کا ثبوت دیں گے؟ ہاں ہاں ہاں، یہاں بھی شک و شبہ۔ اوکے، مانگو کیا مانگتی ہے؟ اس کے بے یقین انداز پر وہ بے ساختہ قہقہا لگا کر گویا ہوا، میں بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں، اور تب تک بس اتنی سی فرمائش کرنی ہی تھی تو کوئی بڑی فرمائش تو کرتی۔ کیا آپ مجھے بابا کے پاس بھیج سکتے ہیں؟ ریئلی آپ مذاق تو نہیں کر رہے نا؟ اداس اور بے جان سے چہرے پر پل بھر میں زندگی جگمگانے لگی تھی۔ وہ یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ بھیجوں گا نہیں، بلکہ اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ ایک عرصے بعد اس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کے چہرے پر آنکھوں میں کہکشاں چمک اٹھی تھی۔ بے شک تمہاری خوشی کے لیے میں جان بھی دے سکتا ہوں۔ اس نے اسے قریب کرتے ہوئے سرگوشی کی تھی اور وہ اس کی گریج سے تیزی سے نکل گئی تھی۔ سب کے چہرے پر اس بار کچھ ناگواری پھیل گئی تھی۔ کیا ہے یہ؟ اس نے استحقاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ مجھے اعتبار نہیں ہے آپ پر۔ شارجہ سے واپسی تک میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ فوراً ہی دل میں خیال آیا وہ اپنی منمانی کرنے کے لیے اسے جھوٹ کا بہلاوا دے رہا ہو، سو اس نے مشروط فیصلہ کیا، میرے حوصلوں کو آزمانا چاہتی ہو یا ضبط کو؟ صرف اور صرف محبت کو۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ ہاں ہاں ہاں، بہت استاد ہو، بندے کی دکھتی رگ پر ہاتھ نہیں پاؤں رکھ کر کھڑی ہوئی ہو۔ دیکھتے ہیں ابھی عشق کے امتحان اور کون سے واقع ہیں۔ فٹافٹ تیار ہو جاؤ، ہمیں ابھی ایئرپورٹ چلنے، وہاں 1 گھنٹے بعد شارجہ کے لیے فلائٹ اٹھ جائے گی۔ وہ واش روم کی طرف جاتے ہوئے بولا اور اسے اپنی سماعتوں پر دھوکے کا گمان ہوا اور وہ حیرت سے دنگ رہ گئی۔ کئی ماہ سے وہ جانے کے لیے ترس رہی تھی۔ اس شخص نے پہلے اقدام پر اسے حیران کر دیا تھا۔ اس نے پیکنگ پہلے سے ہی کر رکھی تھی۔ فیصل انکل نے انہیں خاموشی سے رخصت کیا تھا۔ ظفری گیٹ سے باہر کار لیے کھڑا تھا۔ وہ خواب کسی کیفیت میں کار میں بیٹھی تھی۔ ظفری کے سلام کا جواب اس نے دیا تھا۔ اس نے کچھ اور بھی کہا تھا مگر وہ پوری طرح حواسوں میں کہاں تھی۔ اسٹوپڈ، کچھ دنوں بعد بھی جا سکتے تھے۔ بھابھی کو لے کر کس نجومی نے کہا تھا کہ اس خوبصورت رات کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دو؟ یہ میرا عہد ہے، خود سے عیاں نہ کروں گا۔ غفران انکل سے مل کر اس کو دلی خوشی ہوگی۔ ایک عرصہ ان کے لیے تڑپتی رہی ہے یہ۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اسے دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اگر بھابھی جان نے وہاں سے آنے سے انکار کر دیا تو پھر کیا کرو گے؟ مجھے یقین ہے میری محبت کی کشش اسے کھینچ لائے گی۔ محبت محبت محبت، عجیب ہے تمہاری محبت، جو تم پھولوں کی بھری سیج کو چھوڑ کر راستے میں سفر ہو اور پھپھو جان کو معلوم ہوگا تو وہ جو ہنگامہ کریں گی اس کو سوچ کر مجھے ابھی سے ٹینشن ہو رہی ہے۔ ولیمے کا کیا ہوگا؟
1 हफ्ते बाद कोई वलीमा होता है? ऐसा करना, अपने पहले बच्चे की जब बर्थडे करोगे तो साथ ही वलीमा भी कर लेना। ज़फरी ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा तो वह हंस पड़ा था। जिस तरह भी तय हुआ ये फासला अच्छा लगा। पहले वो अच्छा लगा, फिर आईना अच्छा लगा। गुफरान साहब के सीने से लगकर उसने ढेरों आंसू बहा डाले थे। वो उससे और सबसे बहुत मोहब्बत और करमजोशी से मिले थे। सब तो उन्हें पसंद आया था। नाश्ते के बाद वो अपने कमरे में आके साफ सुथरा कमरा, बेड पर पीछे बेशिकन चादर और तकिए ममा के हाथ के रखे हुए थे। घर में कदम रखते ही ममा की याद शिद्दत अख्तियार कर गई थी। ना मालूम कितनी देर तक वो सोती रही थी। अपने घर, अपने बिस्तर पर वो बड़ी मीठी और पुरसकून नींद सोती रही। जब करवट बदली तो चूड़ियों भरा हाथ किसी सख्त चीज़ पर पड़ा था। फिर उस हाथ पर कुछ हल्का सा वजन आया था। उसने आंखें खोल कर देखा। नाइट सूट में मलबूस उसके करीब सब्त लेटा था। उसका हाथ उसके सीने पर था जिस पर उसने अपना हाथ रख दिया था। आप यहाँ? वो हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। इतना डर क्यों रही हो? क्या भूल गई 12 घंटे कबल हमारी शादी हुई है? तुम यहाँ आकर सो गई। सारा दिन अंकल के साथ गुजरा है मेरा। लंच और डिनर पर वो तुमको बुलाने भी आए, मगर तुम तो लगता है सदियों के बाद सोई हो। सारा दिन सारी रात सोने के बावजूद तुम्हारा बेदार होने का कोई इरादा नहीं है। आपको मेरे बेडरूम का किसने बताया? अंकल ने। तुमने इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? वो हैरान हुआ। हयात जवाब दिए बिना कमरे से निकल गई। नाश्ते के बाद सपने जाने की इजाज़त मांगी थी। गुफरान साहब इतनी जल्दी उसके जाने के हक में ना थे, मगर सबको पाकिस्तान जाकर अमेरिका जाने की भी तैयारियां करनी थी कि वह हया को साथ लेकर जाने का इरादा रखता था। उन्होंने खराबी तबीयत के बाइस उनकी शादी में शिरकत न की थी, जिसकी माजरत की थी, और सबको सलामी के तौर पर भारी रकम का चेक और महंगी तरीन रिस्ट वॉच दी थी। रिस्ट वॉच उसने ले ली थी, मगर चेक हया को पकड़ा दिया था। जाने से पहले वह हया के पास आया था। कब लेने आऊं? उसकी पुरसुकून चेहरे को देखकर गोया हुआ। पता नहीं, वो मुस्कुराते हुए बेपरवाही से कहने लगी। तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आऊंगा, तो तुम मेरी बात मानोगी? कहा तो था, मगर वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। वह इस तरह हंसी थी कि कौसे कज़ाह के रंग उसके चेहरे पर झिलमिलाने लगे थे। आपने ज़फरी से कहा था कि आपकी मोहब्बत की कशिश मुझको खींच ले जाएगी, तो इंतज़ार कीजिए। मेरा वापसी का कोई इरादा नहीं है। उसने इस अंदाज में उसे चिढ़ाया तो वह तैश में आ गया। मेरी मोहब्बत को मेरी बुज़दिली मत समझो। अगर ना चाहूँ तो अभी तुम्हारा हाथ पकड़कर यहाँ से ले जा सकता हूँ। तुम्हारा बाप ही मेरा रास्ता ना रोक सकेगा। मैं ज़ोर ज़बरदस्ती पसंद नहीं करता। हैवानियत तो हाकमियत जताने वालों को मैं मर्द नहीं समझता। वो बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में उससे पूछने आया था, और उसने बड़ी बेमुरवती से उसे नाराज़ करके भेज दिया था। ये तो वहीं फैसला कर लिया था उसने कि किसी तरह एक दफ़ा यहाँ आई तो वापस नहीं जाएगी। सब जा चुका था। उसको तो खुश होना चाहिए था कि यहाँ आना चाहती थी और आ गई थी, मगर दिल को अजीब बेकरी और बेसकूनी सी हो गई थी। 2-3 दिन तो वह सुकून से रही थी। ममा की यादें, उनकी बातें उसे वहाँ गूंजती महसूस होती थी, मगर फिर उदासी और तन्हाई उसे वहाँ हर शय से लिपटी नजर आई। ममा की गैर मौजूदगी में वो घर बदल कर रह गया था। उसके पालतू परिंदे मर गए थे, पौधे उजड़ गए थे। घर में एक हबशी मुलाजिमा थी, स्याह रंगत और मोटी मोटी आंखों और होंठों वाली मुलाजिमा। काम के दौरान उसे अजीब अंदाज में घूरती थी, और उसके फारिग होकर जाने तक वो खौफ में मुब्तला रहती थी। पापा मम्मा के सामने ही बहुत मसरूफ रहते थे, और उनके जाने के बाद तो वह रातों को भी घर देर से आते थे। उनसे मुलाकात से नाश्ते परी होती थी। बस तन्हाई में उन सब लोगों को याद करने लगी थी। माहीन आंटी, हारून अंकल, उरूसा, आरफा, अबीरा, दादो, और बहुत से लोग जिनको उसने कभी अपना ना समझा था, जिन्होंने उसकी खातिर उसकी हर बदतमीजी, ज्यादती हंसकर मुस्कुरा कर बर्दाश्त की थी। अजीब फितरत है इंसान की भी। शुक्र व कनात शायद उसकी सरिश्त में है ही नहीं। कल जिन लोगों से नफरत की, जिनसे छुटकारा चाहा, अब उनके लिए ही रो रही थी। महरू की खुशबू उसके घर से इस घर से जा चुकी थी। उसको पापा पर हैरानी हुई जो मम्मा का जिक्र ही नहीं करते थे। इतना अरसा तो उन्हें दुनिया से गए हुए ना हुआ था कि वो उनके जहन से महव होकर रह जाती। उसने महसूस किया कि वो मम्मा से मोहब्बत ही नहीं करते थे, जो इस तरह उन्हें फरामोश कर बैठे। मोहब्बत के नाम पर उसकी निगाहों में एक पैकर जमकर रह गया। वो शख्स जो सबसे लाडला था, सबका लाडला था, सबकी मोहब्बतों का महवर, जो खुद कितने दिलों की धड़कन था। हजारों लड़कियों में जिसने उसे पसंद किया, चाहा, और ऐसा टूट कर चाहा कि उसे भी बिलाकर मोहब्बत का मफहूम समझा दिया कि हकीकतन मोहब्बत रूहों का मिलन होता है, वजूद का नहीं। इसमें सिर्फ देना होता है, लेना नहीं। उसकी हर ज्यादती, बदतमीजी, खुदसरी के जवाब में सबने सिर्फ दिया ही था। इज्जत, एहतराम, दरगुजर, माफ़ी। अपनी आरजुओं को कुचलकर उसकी ख्वाहिशों को माना था। क्या मैं उनके बगैर जी सकूंगी? इतनी मोहब्बत, इज्जत, चाहत को योर दे सकेगा? जवाबन उसकी गर्दन अस खुद ही नफ़ी में हिल गई थी। पापा, मैं कराची जाना चाहती हूँ। आप मेरी सीट बुक करवा दें, मैं सबको कॉल कर दूंगी, वो एयरपोर्ट से रिसीव कर लेंगे। गुड, आपने खुद फैसला कर लिया, वरना मैं अभी यही कहने वाला था कि लड़कियां शादी के बाद ससुराल में खुश रहती हैं। मैं सीट बुक करवा देता हूँ। आप यहाँ से शॉपिंग कर लें
اور ایک بات اور آپ کو بتانی تھی۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر تھے جب محتاط انداز میں بولے، میں نے محرو کی زندگی میں ہی دوسری شادی کر لی تھی۔ محرو سے اس لیے چھپایا تھا کہ اس کی دل آزاری نہ ہو، اور اب آپ سے بھی حریم کو اس لیے نہیں ملوایا کہ… دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ یعنی ماما کی خوشبو اس لیے یہاں سے غائب ہوئی تھی۔ اچھا کیا بابا آپ نے، آپ کا بھی تو کوئی خیال رکھنے والا ہونا چاہیے۔ تنہائی انسان کو نیم پاگل کر دیتی ہے، اس نے ایمانداری سے کہا تھا۔ شکریہ میری بیٹی، آپ نے مجھے خوش کر دیا، ورنہ میں پریشان تھا۔ آپ کے ولیمے پر میں اور حریم آئیں گے پاکستان۔ اس کی پیشانی چوم کر بولا تو وہ نم آنکھوں سے شرما گئی۔ ایئرپورٹ پر وہ اس کا منتظر تھا، وہ خوبصورت لباس اور خوشبو میں بسا وہاں سب میں نمایاں تھا۔ کئی رشک آمیز نظریں اس پر مرکوز تھیں اور اس کی نظریں چیکنگ روم سے آتی حیا پر تھیں۔ ریڈ سوٹ پر بلیک موتی ستاروں کا کام تھا۔ میچنگ جیولری، لائٹ میک اپ اور گولڈن بکھرے بالوں میں وہ حسن کا شاہکار لگ رہی تھی۔ سب اسپیشل کارڈ ہونے کے باعث لاؤنج میں چلا گیا تھا۔ حیا کی نگاہیں اس پر پڑی تو لمحے بھر کو وہ جھجک کر رک گئی، مگر دوسرے لمحے وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ سب نے بہت نرمی سے اسے علیحدہ کیا۔ کیا ہوا؟ حیا اس کی سنجیدہ صورت دیکھ کر گھبرا کر بولی، کچھ نہیں ہوا، اگر تم نہ آتی تو پھر کچھ ہو جاتا۔ اس کی گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہو جاتا معلوم بھی تو ہو؟ میں پاگل ہو جاتا۔ کیس صحرا میں لیلا لیلا پکارا کرتا تھا، میں کراچی کی سڑکوں گلیوں میں حیا حیا پکارتا پھرتا۔ کیا واقعی آپ میرے لیے پاگل ہو جاتے؟ وہ حیرت سے بولی۔ بالکل، 100%۔ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ وہ ایئرپورٹ سے باہر نکل آئے تھے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ وہ سامان ڈگی میں رکھتے ہوئے بولا، ہاں یہ پوچھنے کی بات بھی ہے اور کہنے کی بات بھی ہے۔ گویا میں تم سے کہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے عشق ہے مجھے۔ وہ کار میں آ بیٹھے تھے، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ ڈھلتی رات کے سرمئی اندھیرے نے ماحول کو گرفت میں لے رکھا تھا، ہلکی ہلکی شبنم گر رہی تھی۔ ہاں کہیں نا، یہ سننا اچھا لگتا ہے۔ اور کہنا؟ اس نے شوخی سے مسکراتے ہوئے چھیڑا۔ کہنے سے زیادہ سننا اچھا لگتا ہے، وہ حیا سے نگاہ جھکا کر بولی۔ محبت سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے سویٹ ہارٹ۔ وہ سرشار لہجے میں کار سٹارٹ کرتا ہوا بولا۔ محبت کس طرح محسوس کی جا سکتی ہے جب تک لفظوں سے اظہار ہی نہ ہو؟ یہ محبت ہی تو ہے جو تمہیں وہاں سے یہاں تک لائی، اور یہ محبت ہی تو ہے جو تم چند گھنٹوں کی دلہن ہونے کے باوجود اپنے شوہر سے پٹر پٹر محبت پر بحث کر رہی ہو، کیونکہ تم خود محبت ہو۔ اس کی بات پر وہ بری طرح جھینپ گئی تھی اور سب نے زوردار قہقہا لگایا۔